بہت کم ہے. مجمع جوڑنے کی بات کہی کہ ہم نے آپ سے مجمع جوڑو. تعلیم کرنے والی مجمع جوڑا کرے. سارا مجمع بکھرا ہوا ہے, سارے پنڈال بکھرے بیٹھے. تمہیں سمجھ رہے مائک سے آواز آئی جائے گی, چلو بیٹھے رہو. بالکل پکی بات ہے. ہمارے ہاں آواز کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے یہاں مجلس کا مسئلہ ہے. ہمیں مجلس بنانی ہے, آواز پہنچنا کا مسئلہ نہیں ہے. مل کر کے بیٹھنا, مجلس کے آداب یہ ہیں: مل کر بیٹھنا, قریب ہو کے بیٹھنا, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا, شروع سے آخر تک بیٹھنا, متوجہ ہو کے بیٹھنا, اپنی ذات اور اپنی فکر کے ساتھ بیٹھنا. یہ سارے مجلس کے آداب ہیں. بتاؤ کہاں بیٹھے تم پیچھے, وہاں کچھ نہیں جو ہے اس سے حاصل ہوگا. اتنی دور تم مجلس سے ہو, کیا اس سے حاصل ہوگا؟ تم سوچ رہے مائک لگے میں آواز آئی رہی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ مجلس بنا کر کے بیٹھو, مل کر بیٹھو. کب سے یہ آواز لگا رہے ہیں, اب ہلنے وہ تیار نہیں ہے. کیا تم پرانوں کا مجمع ہے بھائی؟ یہ سارے پرانے کام کرنے والے کتنی دیر سے آواز لگا رہے, ایک نہیں ہل رہا. دیکھو بیٹھے ہوئے ہیں سب. ارے بھائی آگے آ جاؤ, سب سے بات کہہ رہے ہیں, کتنے عاجزی تواضع کے ساتھ کہہ رہے ہیں, آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ. اٹھو اٹھو, اپنی جگہ سے ذرا اٹھو صحیح. اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. ہر عمل کے آداب ہوتے ہیں, ان آداب کی رعایت کرو. آ جاؤ, اٹھ کے آ جاؤ, جلدی سے آ جاؤ اٹھ کے. ایک بھی ساتھی پیچھے نہ رہے, سب آگے اٹھ کے آ جاؤ, جلدی آ جاؤ اٹھ کے. انشاءاللہ کب سے آواز لگا رہے ہیں ہمارے ساتھی جو بھی ہوں, چاہے تعلیم کرنے والے ہوں یا کوئی بھی ساتھی میدان کے اندر ہیں, خطے والے ہیں, تشکیل والے ہیں, تفقد والے ہیں, یہ سب اس کی فکر کیا کریں مجمع کو جوڑنے کی. مجمع تو جوڑنے سے جڑے گا نا. اور آپ حضرات سب پرانے ہوں, آپ حضرات جو ہے پیچھے بیٹھے ہوئے, بتاؤ جم کے بیٹھو, آگے آ جاؤ آگے. بعض تو ایسے سن رہے ہیں کہ ہل بھی نہیں رہے, ہل بھی نہیں رہے, اللہ معاف کرے. یعنی اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے. ممبر سے آواز لگ رہی, ہل بھی نہیں رہے, بیٹھے ہوئے بس سن رہے ہیں. آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ, اللہ آپ کو خوش رکھے. آگے آ جاؤ, چھوڑ دو اپنی جگہ. بستر کوئی نہیں لے کے جانے کا انشاءاللہ آپ کا. ہاں بستر پکڑ کے نہ بیٹھو, آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ, جلدی سے آگے آ جاؤ. اس کو ہٹاؤ, اس کو ہٹاؤ. اس وقت کوئی دوسرا عمل نہیں ہے. اس وقت کا عمل یہی ہے کہ ہم تخت سے جڑ جائیں. آ جاؤ بھائی, آ جاؤ, قریب قریب ہو کر آ جاؤ. آ جاؤ بھائی, اللہ آپ کو خوش رکھے. ماشاءاللہ آ گئے, کافی ساتھی آ گئے, لیکن ابھی کچھ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی آگے آ جائے. مل کے بیٹھو, دائیں سے بائیں سے, یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, آگے بڑھ جاؤ, آگے بڑھ جاؤ. کیا دیکھ رہے تم لوگ, کیا دیکھ رہے, کیا سن رہے؟ ارے اٹھنے کو کہہ رہے ہیں, اٹھ ہی نہیں رہے, بیٹھے ہوئے ہیں بس. پتہ نہیں کیا دیکھ رہے, سوچ رہے کہ اوروں سے کہہ رہے, ہمارے سے تو کہہ نہیں رہے. اب تم سے الگ الگ جا کے کہیں گے ہم تمہارے پاس. بھائی سارے ذمہ دار ہو تم, آگے بڑھ جاؤ. الگ الگ کہنا تو بہت مشکل ہو جائے گا تمہارے پاس جا کے کہ کیا الگ الگ کہیں. اٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ اپنی جگہ سے, آگے بڑھ جاؤ. جتنی جگہ بیچ میں خالی ہے یہ مجلس نہیں شمار ہوگی, مجلس میں شمار ہوں گے جو مل کے بیٹھے ہوئے ہیں. تم سب میں مجلس سے الگ ہو, مجلس کے باہر ہو تم. جو مجلس کو ملے گا تم رہ جاؤ گے. آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ, چھوڑ دو اپنی جگہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم. میرے محترم دوستوں, بزرگوں, بہت مختصر اور چھوٹی زندگی لے کر کے دنیا میں آئے ہیں. اتنی ناپائیدار اور اتنی کمزور اس زندگی کا دھاگا ہے کہ ایک لمحے کا بھی یقین نہیں ہے, ایک لمحے کا بھی اعتبار نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں اگلا لمحہ گزرے گا نہیں گزرے گا. ہماری زندگی میں 1 گھنٹہ باقی ہے نہیں ہے, 1 دن باقی ہے یا نہیں ہے, کچھ خبر نہیں. اتنی کمزور زندگی یہ دنیا کی, اور اتنی ناپائیدار زندگی اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے ہمیں. چھوٹی سی یہ زندگی ایک بہت اہم اور بڑی ذمہ داری کے لیے دی ہے. اس امت کو زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے, بہت اہم ذمہ داری ہے, بڑی ذمہ داری کے لیے اللہ یہ زندگی دی ہے کہ جب تک یہ امت اس ذمہ داری پر تھی, یہ ذمہ داری امت ادا کر رہی تھی, تو اللہ نے ان کو ساری دنیا میں سربلند کیا ہوا تھا. ساری دنیا میں یہ چمک رہے تھے, ساری دنیا میں اللہ ان کو چمکایا ہوا تھا. اور سارا یہ کائنات کا نظام ان کی ٹھوکروں میں تھا. یہ کائنات کا نقشہ اور اس کے اندر جتنی بھی شکلیں ہیں, یہ سب ان کی خدمت اور تابعداری میں لگے ہوئے تھے. کب؟ کہ جب یہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے تھے. اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی وجہ سے, اس امت کی جو ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی گئی ہے, اس ذمہ داری کے پورا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سربلند کیا ہوا تھا. اور سارے
سارے نظام کے یہ امام تھے، ایک امام کی حیثیت تھی اس امت کی، اور تمام دوستوں بزرگوں نظام ان کے پیچھے نیت باندھے ہوئے تھا، سارا کائنات کا نظام ان کے پیچھے نیت باندھے ہوئے تھا۔ یہ سب کے امام تھے، سب کے رہبر تھے، سب ان کے پیچھے تھے، یہ سب کو لے کر چل رہے تھے، اور ساری دنیا کا نظام اور کائنات کا نظام اور کائنات میں پھیلے ہوئے نقشے سب ان کی خدمت کر رہے تھے، سب ان کی ٹھوکروں میں۔ سورج کا نظام، چاند کا نظام، ہوا کا نظام، پانی کا نظام، آگ کا نظام، پہاڑوں کا نظام، بارش کا نظام، سب ان کے تابع، سب ان کے تابع تھا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے دوستوں بزرگوں مرتبہ اللہ تعالیٰ اس امت کا بنایا، اور یہ امت جب اپنی ذمہ داری پوری کر رہی تھی تو یہ سارے دوستوں بزرگوں ان مرتبوں پہ جو ہے فائز تھے، وہ سارے دوستوں بزرگوں امام بن کر زندگی گزار رہے تھے، اور سب ان کے تابع تھے۔ کہ کب؟ کہ جب یہ دوستوں بزرگوں اپنی ذمہ داری ادا کر رہے تھے۔ عالم کے اندر چاروں طرف امن و امان، سکون، چین، اطمینان، عافیت، پیار، محبت، مودت، اخلاق بلند سے بلند، اثار، ہمدردی، امن و امان اور انصاف، حقوق کی ادائیگی، فرما برداری، یہ ساری چیزیں زندہ تھی، عام تھی، کہ جب یہ امت اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہی تھی، جب یہ امت اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہی تھی۔ اس ذمہ داری کا پورا کرنے والے جہاں سے گزرتے تھے سارا نظام ان کے تابع ہو جاتا تھا، سب ان کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی سکون، چین کے، اطمینان کی گزرے اور عافیت کی گزرے اور امن و امان میں گزرے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان ذمہ داری پوری کرنے والوں کے اندر رکھی تھی، تو جب انسانوں کی نظر ان پر پڑتی تھی کہ کتنے سکون میں ہیں لوگ، کتنے چین کے ساتھ ہیں، ان کے ایمان کو دیکھ کر، ان کے ایمان کے نور کو دیکھ کر، جو شعائیں ایمان کی ان سے پھوٹتی تھی، جو نور ان سے نکلتا تھا، تو یہ لوگ اس کی طرف لپکتے تھے، ساری انسانیت ان کی طرف لپک رہی تھی، اور ان جیسا بننا چاہتے تھے تو ان کی طرف پلٹا کھا جاتے تھے کہ ہمیں بھی یہ زندگی دو، ہمیں بھی یہ زندگی دو، ہمیں بھی یہ زندگی چاہیے، ہمیں بھی یہ زندگی چاہیے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ صحابہ جہاں سے گزرتے تھے، علاقے کے علاقے، قریہ کے قریہ، بستی کے بستی، ملک کے ملک حق کی طرف پلٹا کھا جاتے تھے اور ہدایت کی طرف پلٹا کھا جاتے تھے۔ ایسا اللہ نے ان کو بنایا تھا کہ جب یہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے تھے، خود بھی مکمل ہدایت پر تھے، کامل ہدایت، کامل ایمان اور اعمال اس سے بھرے ہوئی زندگی تھی ان کی، جس کی وجہ سے لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے اور ان کے جیسا بننا چاہتے تھے تو ان کی طرف پلٹا کھا جاتے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ چاروں طرف سے ہر ایک ان کی طرف لپکتا تھا اور ان کی جیسی زندگی چاہتا تھا۔ یہ سارا اس لیے ہوا کہ وہ اپنی زندگی، وہ دوست بزرگوں ذمہ داری کو پورا کر رہے تھے۔ جب سے اس امت نے اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا، اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا اور اس ذمہ داری سے روگردانی کری ہے، منہ پھیرا ہے اور اس ذمہ داری کو چھوڑا ہے اور اس ذمہ داری کو بھول گئے ہیں، اور یہ بھی بھول گئے کہ کب بھولے تھے، صدیوں ہو گئی۔ ایسا بھٹکے ہیں کہ کہاں سے بھٹکے ہیں اپنے جو ہے راستے سے، یہ بھی بھول گئے کہاں بھٹکے تھے۔ کہ جب سے امت نے اس ذمہ داری کو چھوڑا کہ سر بلندی سے پستی میں چلے گئے، عزتوں کی چوٹیوں سے ذلت کے گڑھوں میں آ گئے، جو سارے نظام کے امام تھے وہ اپنی امامت کو چھوڑ بیٹھے، اور جن کے لیے جنت ہے ان کی جنت، وہ اپنی جنت کی طرف بھاگے جا رہے ہیں کہ دنیا ان کے لیے جنت بنائی گئی ہے، یہ اپنی جنت طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ اور حماقت کے بعد یہ ہوئی، یہ بھی اپنی امامت چھوڑ کر انہی کی راہ اور انہی کی طرف دوڑ چلے۔
اپنے ایمان اور اعمال کی امامت کو چھوڑ کر یہ بھی ان کی طرف دوڑ چلے، ان کی طرح سے، کہ یہ بھی وہیں اپنی کامیابی وہیں تلاش کر رہے ہیں. یہ اور حماقت کی بات ہوئی. دوڑے چلے جا رہے ہیں اپنی امامت کو چھوڑ کر. کہاں یہ سب کے امام تھے، سب ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے، اب یہ امامت اپنی چھوڑ کر ان کے پیچھے ہو لیے. تم تو ماہر تھے ایمان اور اعمال کے، تم تو امام تھے ایمان اور اعمال کے، تم وہاں کے ماہر ہو ہی نہیں. وہ تو ان کی جنت ہے، ان کے لیے بنی ہے دنیا، ان کی جنت ہے، تمہارے لیے قید خانہ ہے. تم نے اپنا قید خانہ توڑا اور اس کی دیوار پھلانگ کر ان کی جنت کی طرف ہاتھ جا مارا. کیسے کامیابی کی طرف جانا کامیابی سمجھ رہے ہو؟ کہ اپنی ذمہ داری چھوڑنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اس ذمہ داری کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ سارے نظام کے اندر فساد، بگاڑ پیدا ہو گیا، سارا نظام درم برم ہو گیا. دنیا کے اندر بے چینی، بے قراری، بے کلی، توڑ، بغض، عداوتیں، مصیبت، بلائیں، بیماریاں عام ہو گئیں چاروں طرف. کہ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں کہ حالات سارے کیوں بگڑ گئے؟ یہ سربلندی سے پستی میں کیوں آ گئے؟ عزت کی چوٹیوں سے ذلت کے گھوڑے میں کیوں آ گئے؟ وہ سارا نظام ان کی خدمت کر رہا تھا، وہ ساری کائنات کا نظام ان کی خدمت کر رہا تھا، ان کے خلاف کیسے ہو گیا؟ یہ سارے جو پیچھے نیت باندھے ہوئے تھے، یہ سارے کے سارے ان کے خلاف کیوں ہو گئے؟ جو ان کو دیکھ کر چل رہے تھے وہ سارے کے سارے دوستوں بزرگوں کیوں ان کے خلاف ہو گئے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ اس امت نے اپنی اہم ذمہ داری کو چھوڑا ہے، اہم ذمہ داری کو چھوڑا ہے. کیا ہے وہ ذمہ داری؟ اس کو سمجھنا ہے. کون سی وہ ذمہ داری ہے کہ جب یہ امت اس کو پورا کر رہی تھی تو عزت کی چوٹیوں پر تھے، سربلند تھے، سارا نظام ان کی ٹھوکروں میں تھا، سارا نظام ان کی خدمت میں تھا، سارا نظام ان کے تابع تھا، اور اس ذمہ داری کے چھوڑنے پر پستی میں چلے گئے. وہ کون سی ذمہ داری ہے؟ وہ کیا ذمہ داری ہے؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ وہ ذمہ داری کون سی ہے کہ جس سے سارا بگاڑ آ گیا ہے چھوٹنے سے، سارا عالم میں بگاڑ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، سنو غور سے، فرماتے تھے ساری دنیا کا بگاڑ امت مسلمہ کے یقین کے بگاڑ کی وجہ سے ہے. ساری دنیا کا بگاڑ امت مسلمہ کے یقین کے بگاڑ کی وجہ سے ہے. اس کو سمجھنا ہوگا. ایک جملہ ہے چھوٹا سا لیکن سب کچھ اپنے اندر سمائے ہوئے ہے. ان تمام حالات کے ساری وجوہات اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. ان سارے حالات کا بگڑنے کی وجوہات اس کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ یہ حالات کیوں بگڑے ہیں. چاروں طرف جو حالات بگڑے ہوئے ہیں یہ کیوں بگڑے ہیں؟ کہ اس امت کے یقین بگڑنے سے. کہ حالات کا بگاڑ، چاروں طرف جو حالات بگڑے ہیں، اس بگاڑ کی وجہ ہر ایک ہم میں سے کسی نہ کسی شکل میں تلاش کر رہا ہے، کسی نہ کسی اسباب میں تلاش کر رہے ہیں، اور کسی نہ کسی شکل سے ان تمام حالات کو جوڑ رہے ہیں. یہ حال یوں آیا، یہ حال یوں آیا، یہ حال یوں آیا، یہ حال اس کی وجہ سے آیا، یہ حال اس کے آنے سے آیا، یہ حال اس کی جانے سے جائے گا. ہر حال کو کہیں نہ کہیں جوڑا جا رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حال کیوں آیا ہے، یہ چاروں طرف حال کا بگاڑ کیوں ہے، کہ حال کہاں سے آتا ہے، حال کے آنے کا تعلق کہاں سے ہے اور کیوں ہے؟ کہ ہر حال کے خالق اللہ ہیں، ہر حال کے خالق اللہ ہیں، ہر حال اللہ کی طرف سے آتا ہے. کسی شکل سے کسی حال کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی شکل سے کسی حال کا کوئی تعلق نہیں ہے. حال اللہ کی طرف سے ہے، ہر برا اور اچھا حال اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. ہر حال کے خالق اللہ ہیں.
حال اللہ بیچتے ہیں. کیوں بیچتے ہیں؟ یہ اگلی بات سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کن بنیادوں پہ حالات کو بیچتے ہیں. ایسے نہیں بیچتے، اس کی بنیاد ہے، اس کی وجہ ہے. اس کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت آسان کر کے سمجھایا ہے، آسان جملوں میں سمجھایا ہے کہ حال کے آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے. کہ حال تو لائے اللہ ہیں، کیوں لائے ہیں؟ کن بنیادوں پہ حال آتا ہے؟ کہ حال تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اچھا یا برا. تو اس کی آسان ترجمانی حضرت نے یہ فرمائی کہ جب یہ امت، بڑی غور سے سننا یہ والی بات، بڑی غور سے، کہ جب یہ امت زمین سے آسمان پر وہ اعمال بھیجے گی جو اللہ کو پسند ہیں، تو اللہ پھر وہ حالات اتاریں گے جو انسانوں کو پسند ہیں. یہ ہے بنیاد حال کے آنے کی. یہاں چھوٹے جملے میں پتہ نہیں آپ نے غور کیا نہیں کیا، دو باتیں ہیں کہ جب زمین سے آسمان پر اعمال کے جانے کا ذکر کر رہے ہیں تو وہاں اس امت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب یہ امت، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں جو معاملہ ہے جس پہ فیصلے آتے ہیں وہ صرف اور صرف اس امت کے اعمال، اوروں کے اعمال سے اللہ کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ تو سیرے سے نافرمان ہیں، وہ تو ان کے یہ اپنے ہیں اور اپنے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہی کلمہ پڑھا ہے تو اس لیے ان کے اعمال سے لینا دینا ہے فقط، اور کسی سے نہیں. ان کے اعمال پہ رکھ کر فیصلے ہوں گے، اور اسے کوئی لینا دینا نہیں. مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کلمے کا مفہوم کیا ہے. جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے اس کا مفہوم یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ جی چاہی چھوڑ کر ہماری زندگی رب چاہی پر آ جاوے. ہماری زندگی جی چاہی سے ہٹ کر رب چاہی پر آ جاوے. تو اسے لینا دینا صرف ان کے اعمال پر ہے کہ اللہ کی طرف جو حالات آ رہے ہیں وہ ان کے اعمال پر آ رہے ہیں. یہ فرمایا حضرت نے کہ اعمال کے اوپر جانے میں تو امت کا ذکر کیا ہے اور اوپر سے فیصلے آنے میں انسانوں کا ذکر کیا ہے کہ اچھے، جب ان کے اچھے اعمال جائیں گے، اللہ کے پسندیدہ اعمال آسمانوں پر جائیں گے، تو فیصلے جو آئیں گے وہ آئیں گے جو انسانوں کو پسند ہیں. یعنی اچھے حالات جب آئیں گے اوپر سے، خیر و برکات کے فیصلے جب آئیں گے، رحمتوں کے فیصلے جب آئیں گے تو سب کو فائدہ ہوگا. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بارش ہوگی تو وہ صرف ان پر برسے گی، ایمان والوں پر، ان کے گھروں پر، ان کے کھیتوں پر، بلکہ بارش ہوگی تو سب جگہ ہوگی، سب پر ہوگی. کہ یہ اللہ کی رحمت جو آئی تو ان کے اعمال پر ہے، فائدہ سب کو ہو رہا ہے. یہاں تک کہ چرند پرند، حیوانات، نباتات، سب، پانی کی مخلوق، سب کو فائدہ ہوگا. جو رحمت برکت آئیں گی اس کا فائدہ سب کو ہوگا، ساری کائنات کو ہوگا، ساری کائنات کو اس کا فائدہ ہوگا. آپ نے دوستو بزرگوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں کہ رحمت للعالمین ہیں. آپ رحمت للعالمین، سارے عالموں کے لیے رحمت. یہ امت آپ کی نائب ہے تو یہ بھی تمام کے لیے رحمت ہے. اس اعتبار سے، اس اعتبار سے رحمت ہے کہ ان کے اچھے اعمال پر جو اچھے فیصلے آئیں گے اس کا فائدہ اور وہ رحمتیں سب پر برسیں گی، وہ برکتیں سب پر آئیں گی. اس لیے دوستو، اس امت کی جو محنت ہے اور جو ذمہ داری ہے اور جو کام ہے، جو ہمارا یہ عظیم شان کام اللہ نے اس دور میں ہمیں دیا ہے، یہ محنت اور یہ کام سارے انسانوں کی خیر خواہی کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے خیر خواہی اور سارے انسانوں کے لیے رحمت ہے، سارے انسانوں کے لیے برکت ہے. اس لیے اس کام کے ذریعے ہم سارے انسانوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو محنت دی ہے، اس محنت سے سارے انسانوں کی خیر خواہی مقصود ہے. کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے مجھے سکون، چین، اطمینان، آرام، پیار، محبت، مودت اور اخلاق، اچھے اخلاق، امن و امان، یہ سب چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی زندگی ملے. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال پر رکھی ہے، اس امت کے اعمال پر رکھی ہے. تو اس لیے سب کے لیے خیر خواہی ہے، ہم سب کی خیر خواہی چاہتے ہیں.
تو دوستو بزرگوں، جب تک امت اس ذمہ داری پر تھی اور ان کے اچھے اعمال آسمانوں پر جا رہے تھے، ان کے اچھے اعمال آسمانوں پر جا رہے تھے، تو یہ سب کے لیے رحمت بنے ہوئے تھے، سب کے لیے خیر و برکات کا سبب اور ذریعہ بنے ہوئے تھے۔ تو یہ فرمایا حضرت نے کہ جب ان کے اچھے اعمال جائیں گے تو اچھے حالات آئیں گے، اس کا فائدہ سب کو ہوگا، سب اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اٹھایا ہے اس سے پہلے کہ جب یہ امت اس کام پر تھی، اس ذمہ داری کو پورا کر رہی تھی، تو سارے انسان امن و امان سے زندگی گزار رہے تھے۔ اگر آگے کیا فرمایا کہ جب یہ امت، اگلی بات سنو، جب یہ امت زمین سے آسمان پر وہ اعمال بھیجے گی جو اللہ کو ناپسند ہیں، ناپسندیدہ اعمال بھیجے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ حالات اتاریں گے جو انسانوں کو ناپسند ہیں۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، جو حالات بنے ہوئے ہیں، وہ سب وہ ہیں کہ کوئی نہیں چاہتا ایسے حالات، یہ فتنے، فساد، جھگڑے، مقدمے، بد امنی، حقوق و دولیاں، بد اخلاقی، بے انصافی کہ جو عام ماحول بنا ہوا ہے، یہ کوئی نہیں چاہتا۔ تو یہ حالات کیوں بنے ہیں کہ انہوں نے اعمال ہی اس امت نے ایسے بھیج دیے جس کی وجہ سے حالات آ گئے۔ ہر حال کا تعلق امت کے اعمال سے ہے۔ جو بھی بدن کے اعضاء سے کوئی عمل سرزد ہو گیا اور کسی بھی بدن کے حصے سے کوئی عمل بن کے نکل گیا، وہ فوراً آسمان پر چلا گیا۔ جیسا عمل گیا ہے ویسے حالات لائے گا، انفرادی بھی اجتماعی بھی، انفرادی بھی اجتماعی بھی۔ وہ عمل بن گیا، اب تیر کمان سے نکل گیا، اب تو یہ عمل گیا، اب یہ کچھ نہ کچھ لائے گا۔ اچھا عمل گیا ہے تو اچھے حالات لائے گا، اور برا عمل گیا ہے تو برے حالات لائے گا۔ عمل بگڑ کر گیا ہے تو حالات بگڑنے والے حالات آئیں گے اللہ کی طرف سے۔ بس یہ ہے بات کہ حالات بگڑے ہیں عمل بگڑنے سے، حالات بگڑے ہیں عمل بگڑنے سے۔ کسی حال کا تعلق بھی کسی شکل سے نہیں ہے۔ جو بھی حال آ رہا ہے ان کے اعمال پر آ رہا ہے، جن کے اعمال پر آ رہا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سنو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ بجائے اصل جڑ اور بنیاد کو تلاش کرنے کے، ہر حال کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جوڑ رہے ہیں۔ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ فلاں آ گیا تو یوں ہو گیا، فلاں کے آنے سے یوں ہو جائے گا، فلاں چلا جائے گا تو حالات صحیح ہو جائیں گے، فلاں آ گیا تو حالات بگڑ گئے۔ اور جو ہے یہی تذکرے، یہی مذاکرے ہماری مجلسوں میں بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، جو وہ ہمارا عملہ ساری دنیا کو اللہ کے تعارف کرانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کا فضل اس کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کی مجلسیں بھی اس سے خالی نہیں ہیں کہ فلاں سے یوں ہو گیا، فلاں سے یوں، فلاں یوں، فلاں یوں، فلاں یوں، کسی نہ کسی مخلوق سے جوڑ رہے ہیں ہر حال کو۔ یہ اللہ کو اور ناراض کرنے والے بول ہیں، یہ اللہ کو اور ناراض کرنے والے بول ہیں، ایمان کے خلاف بول ہیں۔ جہاں کہیں ایسی باتیں ہو رہی ہوں، دو ہی چیزیں ہیں بس، یا تو یہاں سے ہٹ جاؤ، یا اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں اور مجلس ہے، یا پھر اس مجلس کے رخ کو بدل دو، انہیں سمجھاؤ کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ کرنے والے اللہ ہیں، کرنے والے اللہ ہیں، جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے۔ یہ تو ان کا رخ بدلو، نہیں تو یہاں سے اٹھ جاؤ، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی مجلس ہے۔ یہ بات ہے۔ ایک درخت کا پتا اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا جب تک اس کو اللہ کا امر نہ ملے۔ یہ درخت کا پتا زمین پر کہاں جا کے گرے گا، کس حصے پہ گرے گا، یہ گر نہیں سکتا وہاں کے علاوہ جہاں کو اس کا امر ملا گرنے کا۔ جب ایک درخت کا پتا اللہ کے امر کا محتاج ہے تو کوئی بھی کسی کو نفع نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ کہ نفع نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ جو کچھ دنیا میں نظر آ رہا ہے
جو کچھ بھی اللہ کا غیر ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے سب اللہ کا غیر ہے۔ اللہ رب العزت تن تنا ہے۔ جو کچھ بھی نظام نظر آ رہا ہے، چونٹی سے لے کے چونٹی تک، سورج سے لے کے مٹی تک، جو بھی نظام نظر آ رہا ہے یہ نظام مخلوق کا ہے۔ اس کو مخلوق کہتے ہیں۔ مخلوق کہتے ہیں لغت میں محتاج کو۔ مخلوق کسے کہتے ہیں؟ بولو بھائی، ارے بولو نا، بات چیت کرنی مجھے تم سے، بیان کرنے نہیں بیٹھا میں۔ ہرگز یہ خیال دل میں نہ لانا کہ بیان ہو رہا ہے، بات چیت کرنی ہے آپ سے، ایک مذاکرہ ہے کہ پانی کہاں مر رہا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، ان سارے حالات کی، اس کا علاج کیا ہے۔ ہمیں آپ کو بیٹھ کے اس کا مذاکرہ کرنا ہے، اس کی تہ تک پہنچنا ہے، جڑ تک پہنچنا ہے، اس کا مذاکرہ کرنا ہے آپ سے۔ بولو بھائی، بتاؤ۔ ہر حال کا تعلق وہ کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ اور مخلوق جس کے معنی محتاج کے ہیں، محتاج کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ وہ خود محتاج ہے۔ کس کا؟ اپنے خالق کا۔ مخلوق ہر وقت، ہر مخلوق ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہے اور اپنے خالق اللہ کے امر کی منتظر ہے۔ ہر مخلوق اس طرح استعمال ہو رہے جس طرح اللہ چاہ رہے ہیں۔ سورج مخلوق ہے، یہ اس کے اندر کی روشنی ہرگز ہرگز کی نہیں ہے، یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ سورج کی روشنی سورج کی نہیں ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ چاند کی جو بھی روشنی ہے یہ اللہ کا امر ہے۔ ستاروں میں جو چمک ہے یہ اللہ کا امر ہے۔ پانی جو ڈبونے کی صفت ہے یہ اللہ کا امر ہے۔ پانی میں ڈبونے کی صفت نہیں ہے، آگ میں جلانے کی صفت نہیں ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ چھری میں کاٹنے کی صفت نہیں ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ جہاں سے جو ہوتا نظر آ رہا ہے یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، اس کے پیچھے اللہ کا امر ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورج گہن اسی لیے لاتے ہیں، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ سورج کی اپنی روشنی سورج کی نہیں ہے، یہ ہمارا امر ہے، اس لیے اس کو گہن لگا دیتے ہیں، یہ بات سمجھانے کے لیے۔ اس لیے ساری مخلوق کا نظام اللہ کے تعارف کے لیے ہے اور سارا نظام اللہ کا محتاج ہے۔ تو جو خود محتاج ہے، یہ سارا نظام اللہ کا محتاج ہے، تو یہ محتاج کسی کو کیا نفع نقصان پہنچائے گا؟ سوچو تو صحیح کہ ہم اپنے ہر حال کو کہیں نہ کہیں جوڑ دیتے ہیں۔ بیمار یوں ہو گئے، یا حالات یوں ہو گئے، بخار یوں آ گیا، نقصان یوں ہو گیا، نفع یوں ہو گیا، سب دھوکہ ہے۔ نفع نقصان شکل میں ہے ہی نہیں، برتن ہے، اس برتن میں جو اللہ ڈالیں گے وہ نکلے گا۔ دکان برتن ہے، کھیت برتن ہے، ملازمت برتن ہے، ساری شکلیں برتن ہیں، خالی برتن۔ اس میں وہ نکلے گا جو اللہ ڈالیں گے۔ کوئی نہیں چاہتا، دکان میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ نقصان ہو، ہر ایک نفع کے لیے چاہتا ہے، نقصان کہاں سے آیا؟ اللہ کے امر سے آیا۔ تو اس لیے دوستو، یہ سارا نظام مخلوق کا ہے، یہ سارا نظام محتاج ہے اپنے خالق کا، یہ کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ساری کائنات، سارے عالم، سارے جن اور سارے انس مل کر کے کسی ایک کو نفع پہنچانا چاہیں، ایک اللہ نہ چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ ساری کائنات، سارے عالم، ساری مخلوق، سارے جن و انس مل کر کے کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں، ایک اللہ نہ چاہے نہیں نقصان پہنچا سکتے۔ جب تک اللہ نہ چاہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے۔ بولو بھائی، کس کے چاہنے سے ہو رہا ہے؟ بولو سارے۔ زبان کی نوک پر ہے، اس زبان کے نوک سے دل میں اتر جاوے۔ ایک بالش کا فاصلہ ہے صرف، زبان سے دل ایک بالش، لیکن یہ ایک بالش کا سفر بڑا مجاہدہ، بڑی قربانی اور بڑا وقت چاہتا ہے۔ بے شک مسافت تو بہت تھوڑی سی ہے،
فاصلہ تو بہت تھوڑا سا ہے، لیکن اس کے لیے وقت درکار ہے، اور اس کے پیچھے مجاہدہ اور قربانی درکار ہے کہ دل کی گہرائی کا اعتبار ہے، زبان کا نہیں. اس لیے قیامت میں اس کو سیل کر دیا جائے گا، زبان کو سیل کر دیا جائے گا. کہ کیا فرق ہے زبان کی نوک اور دل؟ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہم سے کوئی تشکیل کرے اور تشکیل کی سوئی رکھے ہمارے اوپر، ہاں تشکیل کی سوئی رکھی جائے گی نا، تو پھر وہ نکلے جو اندر دل کی گہرائی میں ہے. پھر یہ زبان سے وہ نکلے گا جو دل کی گہرائی میں ہے. ہاں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ایک ہے زبان کا بول اور ایک ہے دل کی گہرائی کا بول. دونوں کا فرق آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. کیا فرق ہے؟ کہ بھی آپ سب نے کہا کہ پالنے والے کون ہیں؟ ارے بولو، اللہ ہیں. تو یہیں سے 4.5 مہینے کو چلے جاؤں. جب اللہ پالنے والے ہیں تو زبان کی نوک پر ہے. اللہ ہم سب کو ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے کہ جب سوئی رکھی جاتی ہے تشکیل کی تو پھر اندر سے جو بنا ہے وہ نکلتا ہے. جب اللہ پالتے ہیں، اللہ کامیاب کرتے ہیں، اللہ روزی دیتے ہیں، اور اللہ ہی ہمارے گھر والوں کو پال رہے ہیں، تو پھر کیا مسئلہ ہے 4 مہینے جانے میں؟ کہ ہائے میری دکان، ہائے میرا گھر، ہائے میرے بچے، ہائے میری بیوی، ہائے میرا کھیت، ہائے میرا مسئلہ، ہائے میرے حال. یہ ہے کہ اعتبار دل کی گہرائی کا ہے. معاملہ اللہ کی طرف سے دل کی گہرائی پر ہوگا اور ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حال جو آیا ہے، یہ باہر جو حال ظاہر ہوا ہے، یہ باہر کے کسی نقشے سے اس کا تعلق نہیں ہے. سارا نظام محتاج ہے، ہر ایک محتاج. تو محتاج کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور جو کچھ نظام ہے یہ اللہ کا غیر ہے، اور سارا نظام مخلوق کا ہے. اللہ کے علاوہ سارا نظام مخلوق کا جو اللہ کا خلق کردہ ہے، اللہ نے خلق کیا ہے. اس کے خالق اللہ ہیں، اور یہ سارا نظام اللہ کے مطابق اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. لیکن ان سارے کائنات کے نظام پر، سارا کائنات کا نظام چل رہا ہے ان کے اعمال پر. ان کے اعمال پر ایسے جاندار عمل ہے اس امت کا کہ ساری کائنات، سارے عالم اور ساری مخلوق پر اثر انداز ہوتے ہیں. جب ان کے اعمال بگڑیں گے تو سارا نظام بگڑے گا. بارش کا نظام بگڑے گا، ہوا کا نظام بگڑے گا، آگ کا نظام بگڑے گا، موسم کا نظام بگڑے گا، پانی کا نظام بگڑے گا، سارا نظام. صحت کا نظام بگڑے گا، اقتصادیت کے حالات بگڑیں گے. ایسے اس امت کے اعمال ہیں کہ ساری کائنات کے سارے نقشوں پر اثر انداز ہوتا ہے. سارے عالم کے اندر بگاڑ کہ ان کے اعمال پر سارا نظام. تو جو بھی کچھ حالات نظر آ رہے ہیں انفرادی یا اجتماعی، وہ امت کے اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہے کہ انہوں نے پہلے کچھ بھیجا ہے، یہ بعد میں آیا ہے، اور بعد میں آیا ہے اور آخر میں آیا ہے. کہ اس کے پہلے کی وجہ تلاش کرنی ہوگی کہ حال کیوں آیا. تو میں نے عرض کیا حال آیا اس امت کے اعمال پر، کہ جیسے اس امت کے اعمال ویسے حالات، کہ جو بھی اعمال بھیج رہے ہیں اس پر حالات آ رہے ہیں. اب اگلی بات یہ ہے کہ حالات کیوں بگڑے. اگلا سوال یہ ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ حالات جو آئے ہیں وہ اس امت کے اعمال پر آئے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ حالات باہر بگڑے ہیں. حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حالات باہر بگڑے ہیں اور باہر ظاہر ہو رہے ہیں، اور باہر سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کہاں سے تعلق ہے؟ کہاں سے تعلق ہے ان بگڑے ہوئے اعمال کا؟ یہ اگلی بات سمجھنی ہے، اگلی یہ بات ہے. اس لیے آپ حضرات متوجہ رہنا. ایک تو اٹھک بیٹھک نہ کرو، سب جم کے بیٹھے رہو.
بات ایک دوسرے کڑی ایک دوسرے کڑی جڑ رہی ہے، ہم تم سب سمجھنے اللہ کرے، اس لیے متوجہ ہو کہ آخر تک سنو، اور میں کہہ چکا بیان تقریر سمجھ کے نہ سنو، ایک مسئلہ ہے اس کو سمجھنا ہے اور اس کا حل سمجھنا ہے، کہ اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ حالات بگڑے ہیں اعمال بگڑنے سے، اس امت کے اعمال کے بگڑنے سے۔ اب اگلا سوال یہ کہ اعمال کیوں بگڑے ہیں؟ حالانکہ ہر ایک جانتا ہے، ایک چھوٹے بچے سے معلوم ہے وہ بھی کہے گا اللہ کا شکر ہے اتنا شعور اور اتنا علم تو اس کے پاس بھی ہے، کیا 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، اچھے اعمال کرنے چاہیے، برے اعمال نہیں کرنے چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا، ایک بچہ بھی یہ جانتا ہے، اچھے اعمال کرنے چاہیے، اور اچھے اعمال کیا ہیں یہ بھی جانتا ہے، جو سب سے پہلے نماز، بچہ بھی جانتا 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن جاننا یہ تو عمل پہ نہیں لا رہا۔ پتہ لگا 100% امت جانتی ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس جاننے کے باوجود 90 سے 95% امت کلمہ نماز کے بنا زندگی گزار رہی ہے۔ سوچو اس بات کو کہ معلوم ہے کیا کہ یہ عمل کرنا ہے اور کرنا فرض ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، کوئی حصہ نہیں اس کا اسلام میں جو 5 وقت کی نماز نہ پڑھے، معلوم ہے یہ بات، پھر نماز سے دور، کیا وجہ ہے کہ اس کا جاننا اس کو عمل پہ نہیں ڈال رہا، یہ جاننے کے باوجود عمل نہیں کر رہا، جاننے کے باوجود عمل بگڑا ہوا ہے، کہ یہ اعمال کا بگاڑ کیوں ہے؟ جاننے کے باوجود اکثر بیشتر اللہ ماشاءاللہ ہوں گے ایسے، اللہ نہ کرے جہاں بالکل ارتداد ہے کہ وہ نہ جانتے ہوں 5 وقت کی نماز فرض ہے، ورنہ سب جانتے ہیں، پھر نماز نہیں ہے، اور کتنی نہیں ہے؟ 1%، 2%، نہ 90 سے 95% کھلم کھلا اللہ کی بغاوت، ہاں بغاوت ہے اس بادشاہوں کے بادشاہ اللہ جس نے سارا نظام خلق کیا ہے، اور جس نے ہمیں خلق کیا ہے، اور جس نے ہمیں بنایا ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے جو ہے حکم کو توڑ رہے ہیں، تو کیا ہے یہ 90 سے 95% کہ جاننے کے باوجود 90 سے 95% وہ حکم توڑ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ عمل کیوں بگڑا ہے؟ کہ اعمال کا بگاڑ کیوں ہوا ہے؟ کہ یہ معلوم ہو گیا کہ ان اعمال کے بگڑنے سے حالات بگڑے ہیں، لیکن عمل کیوں بگڑا ہے؟ وہی شروع کی بات جو میں نے عرض کری تھی، عمل بگڑا ہے یقین بگڑنے سے، کہ یقین بگڑا ہے تو اعمال بگڑے ہیں، یقین بگڑا ہے تو اعمال بگڑے ہیں۔ کہ کیا ہے یقین کا بگاڑ؟ اب اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے یقین جس سے سارے اعمال بگڑ گئے اور سارے حالات بگڑ گئے، کہ وہ یقین کیا ہے؟ یقین کا بگاڑ یہ ہے، سنو غور سے، چیزوں سے، شکلوں سے، اسباب سے، ملک سے، مال سے، تجارت سے، ملازمت سے، کاشتکاری سے، سونے سے، چاندی سے، پراپرٹی سے، بینک بیلنس سے ہونے کا یقین، یہ یقین کا بگاڑ ہے۔ بہت آسان کر کے ایسا سمجھاتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ، کیونکہ یہ یقین کا بگاڑ سے کیا مراد ہے کہ اگر اس کا یقین شکلوں کا دل میں آ گیا تو اس کا بگاڑ کیوں ہوا؟ بہت آسان کر کے سمجھایا، جس شکل سے ہونے کا یقین تمہارے دل میں آ جائے گا، دکان کا، تجارت کا، ملازمت کا، کاشتکاری کا، کھیت کا، ملک و مال کا، پراپرٹی کا، جس شکل سے بھی ہونے کا یقین تمہارے دل میں آ جائے گا، تم اس شکل کی غلامی میں آ جاؤ گے، اس شکل کی تابعداری میں آ جاؤ گے۔ کیا مراد اس سے؟ پورا بیان ہے حضرت کا، کیا کہ پہلے شکلوں کا یقین دلوں میں آئے گا، پھر بعد میں شکلوں میں لگیں گے۔ کیسے؟ اس کو سمجھایا کہ دکان ابھی نہیں ہے لیکن اپنے دل میں یقین بٹھا لیا۔ کیا یقین بٹھایا؟ دکان پر محنت سے نفع، نفع سے چیزیں،
اور چیزوں سے ضرورتوں کا پورا ہونا. تو ضرورتوں کا پورا ہونا کہاں سے جوڑ لیا؟ بولو بھائی، اپنی ضرورتوں کو اس نے پورا ہونا کہاں سے جوڑ لیا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ارے بتاؤ نا، اس نے دکان اپنا ساری ضرورتیں پورا ہونے کا یقین کہاں سے جوڑ لیا؟ دکان سے. تو اب دکان کے تابع ہوگی. تو تابعداری میں عرض کروں گا کیا مطلب اس کا، کہ کھیت والا پہلے سے کھیت کا یقین دل میں بٹھائے گا، پھر کھیت پہ لگے گا بعد میں، کہ کھیت اس پر محنت سے غلہ، غلے سے مال سے چیزیں، اور چیزوں سے ضرورتوں کا پورا ہونا، کہ اپنی ساری ضرورتوں کا پورا ہونا کھیت سے جوڑ لیا. تو یہ کھیت کے تابع ہو گیا. ایسے تمام شکلوں کا حال اور شکلوں والوں کا حال ہے. دیکھو سوچو صحیح، ابا نے اس کا یقین بنایا، ابھی تو یا تو بیٹا ہے ہی نہیں، اور ہے تو پہلے سے یقین بنا لیا بیٹا ہوگا تو اس کو ڈاکٹر بناؤں گا. کیوں بناؤں گا؟ اسے ڈاکٹر بناؤں گا، اور پھر وہ ڈاکٹر بنے گا تو خوب جو ہے اسے پھر کلینک اسپتال کھلواؤں گا، اور پھر اس سے مال آئے گا اور اسے اس کے مسئلے حل ہوں گے. ابھی وجود میں بھی نہیں آیا، اور اگر آ گیا تو اس کے بارے میں یہ یقین بنا لیا 200 سال پہلے. یہ بڑا ہوگا، کب جا کے یہ اس لائق ہوگا کہ ڈاکٹر بنے، پھر ڈاکٹری میں 10 12 15 سال لگائے گا. اس یقین کی وجہ سے بڑا ڈاکٹر بنے گا، بڑی ڈگری آئے گی، بڑا مال آئے گا، بڑے مسئلے حل ہوں گے. یہ پہلے ہر شکل کا یقین دل میں بٹھاوے گا، پھر اس شکل میں لگے گا. تابعداری سے کیا مراد ہے؟ تابعداری سے مراد یہ ہے کہ یہ دھوکہ ہے کہ دکان ہم چلا رہے ہیں، کھیت ہم چلا رہے ہیں، دکان ہم چلا رہے ہیں، کارخانہ میں چلا رہا ہوں. نہ، یہ دھوکہ ہے. شکلوں کو ہم نہیں چلا رہے، شکلوں کا یقین دلوں میں ہونے کی وجہ سے شکلیں ہمیں چلا رہی ہیں. کھانا جب کھائے گا، جب دکان اجازت دے گی، گھر جب جائے گا، جب کھیت اجازت دے گا، بیوی بچوں کا وقت جب دے گا، جب کارخانہ اجازت دے گا، آرام جب کرے گا، جب اس کی ملازمت اجازت دے گی. تابعداری. صبح سویرا اٹھ کر گھر والوں نے دوپہر کے لیے کھانا بنا کے دیا، لیجئے کھانا لے لیجئے، دوپہر میں کھا لیجئے گا. شام کو کھانا واپس لے کر آ گیا. یہ پریشان کیا ہوا؟ میں اتنی محنت سے کھانا بنا کے دیا تو واپس لے آیا. کہ ہاں کیا کرو اللہ کے بندے، ماشاءاللہ اتنا کام تھا آج، کھانے کی فرصت ہی نہیں ملی. ماشاءاللہ. تو یہ ماشاءاللہ وہاں بھی منتقل ہو گیا اندر. وہ بھی کہہ رہی اچھا ماشاءاللہ. اسے فکر نہیں ہے کہ اس کا غم نہیں ہے کہ شوہر نے کھانا نہیں کھایا، نہ اس کو غم ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا. یہ بھی ماشاءاللہ، وہ بھی ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ اتنا کام تھا کہ آج آپ کو فرصت نہیں ملی کھانے کی. اس ماشاءاللہ کے پیچھے کیا ہے؟ وہی غلط یقین کہ ماشاءاللہ کام اچھا ہوا ہے، زیادہ ہوا ہے، زیادہ مال آئے گا، زیادہ مسئلے حل ہوں گے. کہ یقین اندر تک جائے گا، گھروں تک جائے گا. اس کا بگاڑ کہ اس کا یقین یہ ہے کہ یہ کما کے لا رہا ہے تو ہم کھا رہے ہیں، اور کمائی وہاں سے ہو رہی ہے. اس کا یقین شکل سے، اس کا یقین اس پر، سب گھر والوں کا. اس کا یقین شکل پر، ان کا یقین شوہر پر، اور بچوں کا یقین ماں باپ پر. اور صحابہ کے یہاں دوسرا معاملہ تھا، سب کا یقین اللہ پر، سب کا یقین. بیوی کیا، بچے کیا، کہ جب کوئی چیز مانگے یہ گھر والے، کبھی کہتے ہیں ہم کہ تم مجھ سے مانگ رہی، میں دیتا ہوں. اللہ دیتا ہے. اللہ سے کہو پڑھ نماز، مگر کہے کیسے؟ یہ تو خود کہیں اپنے یقین کہیں اور جوڑ چکا کہ اس کا یقین شکل سے، اس کا یقین اس پر، ان کا یقین بچوں کا یقین ان پر. پورا یقین کا بگاڑ. کہ تم مجھ سے کیوں کہہ رہی گیس ختم ہو گئی، لکڑی ختم ہو، اللہ سے کہو. آٹا ختم ہو گیا، آٹا اللہ نے دیا تھا، اللہ ہی دے گا، اللہ سے کہو. جب صحیح یقین ہوگا تو یہ کہے گا، اور یقین بگڑا تو پھر یہ ہوگا ماشاءاللہ آج کام بہت تھا. بچوں کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ نہیں ابا نہیں پالتے، اماں نہیں پالتے. چھوٹا بچہ ہے تو ماں کی طرف دوڑتا ہے، بڑا ہو گیا تو ابا کی طرف دیکھتا ہے. وہاں ماں یقین یہ بنا رہی تھی
حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ نہیں، مدرسے سے پڑھ کے آیا، مکتب سے، کھانا مانگا، کیوں مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ سے کہو، پڑھ نماز، مانگ اللہ سے، اللہ دے گا۔ وہ اتنا نماز پڑھتا، وضو کر کے چپکے سے لا کے رکھ دیتی کھانا۔ تربیت ہو رہی تھی صحیح یقین کے اعتبار سے، اوپر سے نیچے تک، بچوں سے بڑوں تک صحیح یقین پر تھے۔ یہاں یقین کا سارا بگاڑ ہے۔ ایک دن اوہو اللہ تو اللہ ہے، ایسا یقین ایسی تربیت کر رہی ہے بچوں کی۔ ایک دن کہیں رہ گئی، کہیں ملنے کے لیے کہیں رشتہ داری میں چلی گئی، اوہو وہاں تاخیر ہو گئی، وہاں یاد آیا کہ میرے بچے کا آنے کا وقت ہو گیا، آج میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ میں تو یہ کرتی تھی کہ اس کو نماز میں لگا کے کھانا چپکے سے رکھ دیا کرتی، ہاں دیکھو اللہ نے دیا ہے۔ اس کا یقین یہ بن رہا تھا کہ میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اماں نہیں دیتی، اللہ دیتا ہے کھانا، دیکھو کھانا آ گیا، یہ یقین بن رہا تھا۔ یہ جو گئے وہاں، یہ جو گئے ملنے کے لیے کہیں اپنی رشتہ داری میں، اب یہ پریشان بے چین، میرے بچے کا آنے کا وقت ہو گیا، اب کیسے ہوگا، اب اس کو کھانا نہیں ملے گا، اس کا یقین خراب ہو جائے گا۔ کتنے دنوں سے محنت کر کے اس کا یقین بنایا کہ اللہ پالتے ہیں، اللہ کھلاتے ہیں، ہانپتی کانپتی آئے گھر پہ، یہ اطمینان سے جو ہے آرام کر رہا ہے۔ اسے پوچھا کیا ہوا بیٹے، کہ کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا، کیا آج میں نہیں تھی، کیا ہوا تم نہیں تھی، روز کا میرا معمول ہے، میں نے وہی کر لیا، میں نے وضو کری، نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، کھانا اللہ نے کھلا دیا۔ آئی سمجھ میں بات؟ نہیں آئی؟ نہیں آئی۔ آج اللہ نے اس ماں کے یقین کے بنانے کی، محنت کی، برکت کی لاج رکھ لی کہ آج اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو کھانا کھلا دیا۔ اللہ تو اللہ ہے، کس نے، یہ تو روزانہ مانگتا ہے اللہ سے تھا، تو آج اللہ نے کھلا دیا۔ یہ ہے صحیح یقین۔ اب سب لائنیں کٹی ہوئی ہیں اور پھر شکوہ ہے، نیچے سے اوپر تک، اوپر سے سب لائنیں کٹی ہوئی ہیں، سب لائنیں جڑ گئی غلط یقین سے کہ بچے کا یقین چھوٹا ہے تو ماں پر، بڑا ہے تو باپ پر، باپ اور جو ہے اماں کا یقین ابا پر، ابا کا یقین شکل پر۔ تو پتہ لگا اعمال کا بگاڑ یقین بگڑنے سے، اور یہ ہے یقین کا بگاڑ، یہاں نہیں ختم ہوتا، یہاں بھی ختم نہیں ہوتا یقین کا بگاڑ۔ آگے سنو، جب یہاں بھی ختم نہیں ہوتا، آگے یہ ہے کہ اب اللہ کے احکامات ٹوٹیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوٹیں گے، جس شکل کے اندر سے بھی یہ دو چیزیں نکل گئیں، سارے دین کا خلاصہ ہے یہ کہ ہر شکل میں لگنے سے پہلے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھو اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ جس شکل میں یہ دو چیزیں آ گئیں، گھر ہو یا دکان، کھیت ہو یا منڈی، بازار ہو یا کاشتکاری، باغ ہو یا مزدوری، جو بھی اپنے سارے کاموں کے اندر یہ دو چیز داخل کر لے گا، ان کاموں میں، ان شکلوں میں خیر آ جائے گی، برکات آ جائیں گی، اللہ کی مدد تائید ساتھ رہے گی، اور جہاں اللہ کی مدد تائید ہوگی بس سمجھ لو سارے مسئلے حل، اللہ اپنی قدرت سے حل کریں گے۔ اور جہاں سے دو چیزیں نکل جائیں گی، گھر سے یا دکان سے، کھیت سے یا بازار سے، منڈی سے یا باغ سے، مزدوری سے یا کارخانے سے، یہ دو چیزیں نکل جائیں گی، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، وہاں سے خیر نکل جائے گی، وہاں سے دین نکل گیا، خیر نکل گئی، اللہ کی مدد ہٹ گئی، اللہ ناراض ہو گئے، اللہ نے اس کو شکل کے حوالے کر دیا، نمٹ لے، شکل کے حوالے کر دیا۔ اب یہ کیا نپٹے گا انسان جب اپنے بنانے والے خالق کو ناراض کر دیا، کیا رہ گیا؟ یہ ہے بات کہ یقین کا بگاڑ کہاں تک جاتا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے زندگی تنگ، پہلے ایک کما رہا ہے تو سارا گھر کھا رہا تھا، سارا گھرانہ کھاتا تھا، اب سارا گھرانہ لگا ہوا ہے تو مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں، سب دین میں لگے رہتے تھے، دین کی محنت، اب دیکھ لو سارا گھرانہ لگا ہوا ہے، 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں، سارے گھر کے ممبر لگے ہوئے ہیں، پھر تنگی زندگی تنگ۔
کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ ان شکلوں سے دین نکل گیا، اللہ کے حکم نبی کے طریقے نکل گئے. کہ کیوں نکلے؟ کہ ان شکلوں سے ہی ہونے کے یقین کہ مسئلے یہیں سے حل ہوں گے، اس لیے اعمال بگڑے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سنو اس کو بھی، بہت آسان کر کے ایک واقعہ سناتے تھے. ایک مسلمان ایمان والا مؤذن کی اذان پر چلا نماز کی طرف، آدھے راستے میں پہنچ گیا. پیچھے سے کسی نے آواز لگائی، اے فلانے، کیا بات ہے؟ تیرے گھر پہ صدر آیا ہے، تجھے بلا رہا ہے، کچھ کام ہے ضروری. اگر اس کا یقین صحیح ہے تو یہ اس سے کہے گا، یا کہہ دے اس سے، میں بادشاہوں کے بادشاہ اللہ کا حکم پورا کرنے جا رہا ہوں، اس کے بعد آ کے ملوں. اور وہ بھی آ جائے اگر ایمان والا ہے، اور نہیں ہے تو ایمان میں داخل ہو کر کے آ جائے، بڑے اللہ کا حکم پورا کرے. حضرت فرماتے تھے اگر اس نے یہ کہہ دیا اور یہ حکم کو پورا کرنے کی طرف آگے بڑھ گیا تو اس نے اللہ کی ربوت کا اقرار کر لیا، اللہ کو رب مان لیا، اللہ اس سے راضی ہو گئے، یہ امتحان میں پاس ہو گیا. یہاں یہ بات سمجھ لو اچھی طرح سے، درمیان میں کہہ دوں، جب بھی کوئی خیر کا کام یا کوئی حکم پورا کرنے چلو گے، نماز کی طرف، گشتوں کی طرف، تعلیم کے حلقوں کی طرف، ملاقاتوں کی طرف، تقاضوں کی طرف، کوئی بھی تقاضا پورا کرنے کی طرف قدم اٹھاؤ گے، کوئی نہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے لائیں گے پرکھنے کے لیے. اس لیے چوکنے ہو جاؤ، چوکنے رہا کرو، اور یہ سمجھا کرو یہ حال اللہ تعالیٰ لائے ہیں میرے پرکھنے امتحان کے لیے اور مجھے ٹھوک بجا کے دیکھنے کے لیے. ہمارے بزرگ کہا کرتے ایسا کیسے ہو سکے کہ اللہ اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نواز رہا ہے اور تمہیں حکم پورا کرنے جا رہے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ ٹھوک بجا کے نہ دیکھے. یہ ٹھوک بجانا کیا ہے سمجھ لو اس کو بھی. پانی کے مٹکے ہوتے ہیں نا، آپ کے یہاں مٹکے کہتے ہیں نا، پانی کے مٹکا، پانی کا جو مٹکا ہوتا ہے، پہلے زمانے اس کا رواج بہت تھا، اب اس کی جگہ اور چیزوں نے لے لی. تو مٹکے گھر گھر میں ہوتے تھے، اس میں پانی بھر کے رکھتے تھے، ٹھنڈا رہتا تھا، اس میں جو ہے جمع بھی کر کے رکھتے تھے ضروریات کے لیے. تو مٹکوں کا رواج تھا. تو مٹکے جب خریدنے جاتے تھے تو کان کے پاس رکھ کر ایسے اس کو ٹھوک بجا کے اسے ٹھوک بجانا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹھوک بجانا. تو ایک آواز ہوتی تھی، تو وہ اگر سالم ہے تو اس کی آواز الگ ہوتی تھی، اور کہیں درمیان میں کوئی دراڑ ہے تو اس کی آواز الگ ہوتی تھی. وہ خریدنے والے جانتے تھے. تو کہتے نہیں بھائی اس میں تو کھوٹ ہے، ہاں یہ صحیح ہے. تو اسی طرح اللہ ہمیں بھی ہمارے کھوٹ کو بھی ٹھوک بجا کے دیکھیں گے کہ واقعی میں یہ میرا حکم پورا کرنے جا رہا ہے حکم کی وجہ سے یا کچھ اور ہے. تو اللہ ٹھوک بجا کے دیکھیں گے، کوئی نہ کوئی ضرور کوئی نہ کوئی حال لائیں گے، جیسا تقاضا ویسا حال. تو چوکنے رہا کرو، وہ اللہ لائے ہیں، اس میں گھبرانے کی بات نہیں. جم کر حکم پورا کر دو، تقاضا پورا کر دو. جیسے میں نے یہ مثال دی ابھی آپ کو، یہ ابھی آدھی دی ہے، آدھی اور ہے آگے کہ پاس ہو گیا. کوئی بھی تقاضا پورا کرنے کوئی نہ کوئی چیز آ جائے گی. فوراً گشت کے لیے نکل رہا ہے، گھر میں بچے کی طبیعت خراب، کہاں جا رہے ہیں گشت کرنے؟ وہ تو تم جاتے ہی رہتے ہو، دیکھو اس کی طبیعت خراب ہے، چل اس کا بھی انتظام کر دوں گا، ابھی تو میں گشت میں جا رہا ہوں، چل چھوڑ، ہاں گشت تو میں کرتا رہتا ہوں، چل جا پہلے اس کو دیکھ لوں. ہاں سوچا کریں ہم کہ اللہ کی طرف سے آیا. تو حضرت فرماتے تھے کہ اگر اس نے ایسا کر لیا تو اللہ کو رب مان لیا، کامیاب ہو گیا، اللہ سے راضی ہو گئے. اور اگرچہ پلٹ گیا، چلو کوئی بات نہیں، نماز تو پڑھتا ہی رہتا ہوں اور ابھی وقت بھی باقی ہے، پڑھ لوں گا، اور یہ چل دیا، عہدے سے، منصب سے، کسی شکل سے متاثر ہو کر پلٹ گیا، تو یہ فرماتے تھے یہ حکم سے منصب کی طرف پلٹا ہے تو اس نے اللہ کی ربوت کا انکار کر دیا. یہ ہے بات، یہ ہے یقین کا بگاڑ. معمولی چیز مت سمجھو اس کو، جڑر بنیاد ہے یہ، سارے بگاڑ کی جڑر بنیاد.
جو ہمارے تذکروں بھی نہیں ہے، ہمارے مذاکروں بھی نہیں ہے، ہمارے ذہنوں بھی نہیں ہے، اور نہ اس کی فکر ہے یہ صحیح کیسے ہو. یہ ہے یقین کا. حضرت فرماتے تھے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے، فرماتے تھے غلط یقین کا ایک ذرہ بھی اس دنیا سے لے گئے اپنی ساتھ، یہ ایسے گندگی اور نجاست ہے جب تک اللہ اس کو پاک نہیں کر لیں گے جنت کی خوشبو میں نہیں سونگے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایسی چیز ہے یہ غلط یقین. تو بنیادی بات پتہ لگی جو میں نے درمیان میں کہی تھی، کیا کسی بھی حال کا تعلق باہر کی شکلوں سے نہیں ہے. حضرت کا جملہ ہے یہ بیان میں، ہر حال کا تعلق اندر کی مایا سے ہے. لو ہم باہر تلاش کر رہے ہیں اور باہر ہے ہی نہیں. یہ ساری تفصیل اس لیے میں نے عرض کری ہے کہ یہ حال کیوں آیا، کہ اعمال بگڑنے سے آیا. اعمال کیوں بگڑے؟ کہ یقین بگڑا ہے. یقین کہاں ہے؟ کہ دل میں ہے. دل کہاں ہے؟ وہ تو اندر ہے، باہر ہے ہی نہیں. کہ حال بگڑا ہے عمل بگڑنے سے، عمل بگڑا ہے یقین بگڑنے سے. اور یقین دل میں ہے، وہ اندر ہے، اس کے اندر یقین ہے. تو بگاڑ کی چیز اندر ہے، باہر نہیں ہے. بگاڑ اندر میں آیا ہے. اس لیے فرماتے تھے کسی بھی حال کا تعلق اچھے یا برے وہ باہر سے نہیں ہے، اندر سے، خود کے اندر سے ہے. خود کے اندر سے حال آیا ہے اور تلاش باہر رہا ہے. ہائے افسوس کہ یہ حال چھوٹا ہے بڑا جو بھی آیا ہے تیرے اندر سے آیا ہے، باہر کہاں تلاش کر رہا ہے. کہ یقین کی جگہ دل ہوتی ہے اور دل اندر ہے، اس کے اندر یقین ہے. تو اندر کی چیز کا باہر کیسے پتہ لگے؟ بہت آسان، بہت ہی آسان. دل کے اندر کے یقین کا مظہر اس انسان کے بدن کے اعضاء سے نکلنے والے اعمال ہیں. کہ جیسے اس کے بدن سے اعمال نکلیں گے سمجھ لو دل میں ویسا ہی یقین ہے. یہ اعمال بتائیں گے اچھا یقین ہے یا بگڑا ہوا یقین ہے. بات واضح ہو رہی بھائی؟ ارے بات سمجھ رہے ہو کہ اعضاء بتا رہے یقین کا کیا حال ہے. تو وہ اندر ہے، تو سارا بگاڑ اندر سے ہے، اندر کی مایا سے ہے. اس مایا کو ٹھیک کرنا ہے. اس کی مثال ایسے سمجھو کہ جیسے انسان کے جسم میں دل ہے اور دل کے تابع سارے اعضاء ہیں، کیونکہ دل جسم میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے. کیا حیثیت رکھتا ہے؟ بولو بھائی. بادشاہ. اور ساری رعایا اس کے تابع ہوتی ہے بادشاہ کے. تو سارے بدن کے اعضاء بادشاہ کے تابع ہیں، دل کے تابع ہیں. جیسے دل کا حال ویسے ہاتھوں پیروں کا، آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا، دل کا، شرم کا، سب کا وہی حال. جو دل کا حال وہ تاکہ تمام بدن کے اعضاء کا حال. بالکل یہی حیثیت، بالکل یہی حیثیت جیسے جسم میں، انسان کے جسم میں دل ہے، بالکل یہی حیثیت اس کائنات میں اس امت کی ہے. یہ امت اس کائنات میں دھڑکتا ہوا دل ہے. کیا ہے یہ؟ بولو بھائی. دھڑکتا ہوا دل. کہ جیسا اس امت کا حال ہوگا ویسے عالم کا حال ہوگا، اور جیسے اس کا دل کا حال ہوگا ویسے اس کا حال ہوگا. تو جیسے دل میں جو کچھ ہوگا اس کے بدن سے نکلے گا، ایسے اس امت سے جو کچھ نکلے گا اس کے اثرات عالم پہ پڑیں گے. یہ دھڑکتا ہوا دل ہے یہ امت. سارا دار مدار اس امت پر ہے، سارے کائنات کے نظام. ایسے اس انسان کے جسم میں دل ہے، اس دل پر سارا جسم جو ہے وہ ٹکا ہوا ہے. جیسے دل کا حال ویسے اس کا حال، جیسے اس امت کا حال ویسے عالم کا حال. کہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے میں چل رہا ہے، بنایا ہے اور چل رہا ہے. یہاں تک آیا ہے ایک بھی رہے گا، ایک کوئی نہیں ہے سارے عالم میں، ایک ہے، وہ بھی صرف اللہ اللہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ بولو. اللہ اللہ، اور کچھ نہیں. تو یہ صبح شام یہ سورج چاند ستارے یوں گردش کرتے رہیں گے، صبح شام یوں ہی ہوتی رہے گی. یہ سارا نظام یوں چلتا رہے گا.
ہوا پانی کا نظام ہی چلتا رہے گا, پہاڑ ایسے قائم رہیں گے, کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جب وہ ایک بھی نہیں رہے گا جو صرف اللہ اللہ کہہ رہا تھا, تو پھر اس کی جان نکل گئی. اب یہ مردہ ہے, یہ سارا نظام مردہ ہو گیا. اب اللہ اس نظام کو توڑ پھوڑ دیں گے, سارا نظام توڑ پھوڑ دیں گے, قیامت برپا ہو جائے گی. ایسی حیثیت ہے اس امت کی. ساری چیزوں کا بھاؤ معلوم ہے. آج کپڑا یہ بھاؤ, زمین یہ بھاؤ, اور یہ چیز یہ بھاؤ, یہ چیز یہ بھاؤ, اپنی قیمت نہیں جانتے. چیزوں پر محنت کری, چیزیں قیمتی بن گئی, انسان پر محنت نہیں ہوئی, انسان بے قیمت ہو گیا. اتنا بے قیمت ہو گیا, بے حیثیت دنیا کی چیزوں کی وجہ سے, کہ یہ قیمتی انسان قربان ہو رہا ہے. کیونکہ اس پر محنت نہیں ہوئی. چیزوں میں محنت کر کے اسے قیمتی بنا لیا. انسان میں محنت نہیں ہوئی تو یہ بے قیمت ہو گیا, بے حیثیت ہو گیا. حالانکہ محنت کی چیز تو یہ تھا. اب اگلی بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ پتہ یہ لگا کہ سارا بگاڑ اندر سے ہے. دلوں کے اندر کا یقین بگڑا ہے تو اعمال بگڑے ہیں, اعمال بگڑے ہیں تو حالات بگڑے ہیں. اب اگلی بات یہ سمجھنی ہے کہ یہ یقین صحیح کیسے ہو, یہ یقین صحیح کیسے ہو کہ جس کے صحیح ہونے سے اعمال صحیح ہو جائیں گے, اور اعمال کے صحیح ہونے سے حالات صحیح ہو جائیں گے. انفرادی کیا اور اجتماعی کیا, ایک گھر کے کیا, ایک محلے کے کیا, ایک شہر کے کیا, ایک ضلع کے کیا, ایک صوبے کے کیا, اور ایک ملک کے کیا, اور عالم کے کیا. سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. عالمی جب ایک یقین دل کا ٹھیک ہو جائے گا. کہ اگلی بات یہ ہے کہ یقین صحیح کیسے ہو جس سے سارا نظام صحیح ہو جائے گا. سارا نظام. حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اس امت کی حیثیت کیا ہے, مثال دے کے تاکہ جلدی سمجھ میں آ جائے کہ اس امت کی حیثیت یہ ہے جیسے ٹریفک پولیس والا, وہ چوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے, اشارہ کر کے ٹریفک کو چلاتا ہے, ایک طرف کا ٹریفک روک دیتا ہے, اور اس کے پیچھے کیونکہ پوری حکومت کی طاقت ہے تو سارا ٹریفک اس کی اطاعت کر رہا ہے, اور سارا نظام سے ہی چل رہا ہے, آپے سے چل رہا ہے. سارا ٹریفک کا نظام درست, کوئی حادثہ نہیں, کوئی ایکسیڈنٹ, کچھ نہیں, سب نظام سے. اور اگر یہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ گیا کہ چلو تھوڑا سا میں ہٹ جاؤں, اور تھوڑا سستا لوں, تھک گیا, اور کوئی متبادل کا انتظام کرے بغیر ہٹ گیا, تو کیا ہوگا؟ بولو بھائی کیا ہوگا؟ ارے بتاؤ نا. حادثات ہوں گے, ایکسیڈنٹ ہوں گے, جام لگے گا, سب درم برم نظام ٹریفک کا. بس یہ ہے اس امت کی مثال. جب یہ امت اپنی ذمہ داری پر تھی تو سارا نظام درست تھا, کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا. اب یہ امت اپنی ذمہ داری سے ہٹ گئی تو چاروں طرف ایکسیڈنٹ ہی ایکسیڈنٹ, فساد ہی فساد, فتنے, جھگڑے, مقدمے. تو یہ سمجھنا ہے کہ اگلی بات یہ ہے یہ یقین صحیح کیسے ہو. اس یقین کو صحیح کرنے کا نظام اللہ تعالی نے شروع سے ہی رکھا ہے, انسان کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا, بلکہ انسان سازی کا انتظام فرمایا. انسان سازی کا انتظام فرمایا. انسان سازی کا کیا انتظام فرمایا یہ سنو. اور کیا ہے انسان سازی؟ انسان سازی ہے دلوں کے اندر کے یقین کو صحیح کرنا. بس, کیونکہ انسان کا دل صحیح ہو جائے گا تو انسان صحیح ہو جائے گا. یہ ہے انسان سازی. تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے یقینوں کو صحیح کرنے کے لیے, انسانوں کو صحیح رخ پر لانے کے لیے, اور انسانوں کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے جس انسان کو اللہ نے بنایا ہے اسی نے اس کا انتظام کیا ہے کہ نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ ہمارے ان بندوں پر محنت کرو, یہ غلط یقینوں میں پھنس گئے ہیں اور اپنی زندگیاں الجھا لی ہیں, غلط راستہ اختیار کر لیا ہے. ان کے دلوں پہ جا کر محنت کرو, ان کے یقینوں کو صحیح کرو, اور انہیں ایک طریقہ کار زندگی کا جو شریعت کہتے ہیں اس کو ان کے اوپر جو ہے ڈال کر, اور ان کو اس راستے پر ڈالو جو راستہ کامیابی تک پہنچتا ہے. ناکامی کے راستے سے ہٹاؤ ان کو. جس کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہماری یہ محنت زر ثقیل کی طرح ہے. زر ثقیل کہتے ہیں یہ وزن اٹھانے والی کرین, اس کی طرح ہے.
اور آگے فرماتے میرا دل چاہتا ہے امت کو جہنم کی راہوں سے اٹھا کر جنت کی راہوں پہ ڈال دوں. یہ جذبہ ہونا چاہیے. یہ جذبہ ہوتا ہے نبی کا. نبی کو صرف یقینوں کو صحیح کرنے کے لیے بھیج جاتا ہے. نبی آ کر کے اپنی قوم پر غلط یقینوں والوں پر محنت کرتے ہیں. کسی نبی کو قوم دی گئی جن کا یقین ملک و مال پر, کسی نبی کی قوم کا یقین فن پر اور ہنر پر, کسی نبی کی قوم کا یقین اکثریت پر, کسی نبی کی قوم کا یقین دوستوں بزرگوں باغات پر. یہ مختلف نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف غلط یقینوں والوں کے بیچ میں بھیجا, اور صرف اس لیے بھیجا کہ جا کر کے ان کے یقینوں کو صحیح کرو. یہ آ کر کے انسانوں کے دلوں پر محنت شروع کرتے, انسانوں کو بتاتے کہ تمہارے یہ غلط یقین انہیں دلوں سے نکالو, ایک اللہ سے ہونے کا یقین دل میں بٹھاؤ. یہ صحیح یقین ہے, اسی نے تمہیں خلق کیا, اسی نے تمہیں پیدا کیا, اسی نے تمہیں بنایا ہے, اور اس کے بتائے ہوا راستہ میں لے کر آیا ہوں. یہ راستہ تمہیں کامیابی تک پہنچائے گا, اس پر چلو. یہ ہر نبی کی محنت کا نچوڑ. ان کی جب یہ محنت شروع ہوتی ہے, لوگ بہت سے سلیم الفطرت ہوتے ہیں, وہ ان کی بات مان لیتے ہیں اور وہ ان کے راستے پر پڑ جاتے ہیں, ان کی بات مان کر ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں جو محنت کرتے کرتے آتے ہیں, لیکن نبی محنت کرتے رہتے ہیں. کچھ ایسے ہٹ درمی ہوتے ہیں, وہ اپنے غلط یقینوں کی طاقت کے ساتھ حماقت یہ کرتے ہیں, نبی سے ٹکرا بیٹھتے ہیں, نبی سے ٹکرا جاتے ہیں. نبی پھر بھی ان کو نادان سمجھ کر, نادان ہے سمجھ نہیں رہے ہیں, ان پر محنت کرتے رہتے ہیں, ان پر محنت کرتے رہتے ہیں, اور لوگ ان کے ساتھ آ کر جڑتے رہتے ہیں, لوگ ان کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. لیکن پھر بھی ایسے ہٹ درمی رہ جاتے ہیں جو آخر تک نہیں آتے, اپنے غلط یقینوں پر جمے رہتے ہیں, ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے. تو دعوت کی محنت کیا, دو ہی نتیجے ہیں, تیسرا کوئی نہیں. نبی کی دعوت کی محنت کے نتیجے صرف دو ہیں, تیسرا کوئی نہیں. ایک تو یہ, جو بات مان لیتے ہیں وہ نبی کے ساتھ ہو جاتے ہیں, جو بات نہیں مانتے اللہ تعالیٰ آخر میں, نبی کی محنت کے آخر میں ان سب کو صاف کر دیتے ہیں. دنیا میں صرف ہدایت یافتہ لوگ باقی رہ جاتے ہیں, اور نبی کے ماننے والے صرف باقی رہ جاتے ہیں. وہ نبی جو ہے, نبی اور نبی کے ماننے والے دنیا میں رہ گئے, صرف کوئی ایک گمراہ دنیا میں نہیں ہے, صرف ہدایت یافتہ لوگ یا نبی کے ماننے والے لوگ. لیکن اپنے وقت پر نبی چلے گئے, ہر ایک کو جانا ہوتا ہے, نبی اپنے وقت پہ چلے گئے. یہاں ایک بات مجھے کہنی ہے, سنو غور سے. جس محنت سے ہدایت آتی ہے وہ نبی کی محنت ہے. نبی کی محنت کا وجود ہدایت کا وجود ہے بے شک, لیکن اس آئی ہوئی ہدایت کا باقی رہنا بھی نبی کی محنت چاہتا ہے, اور اس کے لیے بھی نبی کی محنت شرط ہے. جیسے ہدایت کے لیے اعمال نبوت اور اعمال دعوت ہیں, ایسے ہدایت کے باقی رہنے کے لیے اعمال دعوت اور اعمال نبوت ہیں. ہدایت والی محنت یعنی اعمال نبوت ہوں گے, اعمال دعوت ہوں گے تو ہدایت آئے گی, اور اعمال دعوت ہوتے رہیں گے تو ہدایت باقی رہے گی. ایسا نہیں ہے ایک بار 4 مہینے لگا لیے اور زندگی بھر کی چھٹی ہو گئی, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. کرتے رہیں گے تو ہدایت باقی رہے گی, کرنا چھوڑ دیں گے تو ہدایت نکل جائے گی, آئی ہوئی ہدایت بھی نکل جائے گی. وہی ہوا نبی کی قوم کے ساتھ, وہی ہوتا. کیا نبی چلے گئے, اپنے ساتھ اس محنت کو بھی لے گئے, جس محنت سے ہدایت آئی تھی, جس محنت سے ہدایت باقی رہتی, وہ محنت چلی گئی نبی کے ساتھ, تو ہدایت بھی چلی گئی. شیطان کی کوشش پر یہ ساری قوم ان کی نبی کی ہدایت سے نکل جاتی اور گمراہ ہو جاتی, گمراہی عام ہو جاتی. پھر اللہ کے نبی کو بھیجتے, پھر وہ آ کے محنت کرتے, پھر ان کے ماننے والے ان کے ساتھ ہوتے رہتے, پھر آخر میں اللہ درمی کو ختم کرے. بس یہ سلسلہ چلتا رہا. کیا نبی آئے, دعوت آئی, ہدایت آئی, نبی آئے, دعوت آئی, ہدایت آئی, نبی گئے, دعوت گئی, ہدایت گئی. یہ سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک چلتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ نے اس نظام کو بدل دیا. یہ میں اب آپ سے عرض کر رہا ہوں, یقینوں کو بنانے کی محنت, وہ محنت نبی والی محنت ہے جس سے سارا نظام صحیح ہوگا, اور سارا نظام صحیح ہوتا ہے کہ نبی آئے, دعوت آئی, ہدایت آئی, نبی گئے, دعوت گئی, ہدایت گئی. آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کی آمد پر اس ترتیب کو بدل دیا گیا.
کیوں؟ اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ تو اللہ نے اس نظام کو بدل دیا، اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، اس کے امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ تو اللہ نے نظام کیا بدلا؟ اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قوم، برادری، علاقے کا اور ملک کا نبی بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ آپ کو پورے عالم کا نبی بنا کر بھیجا۔ یہاں بھی آپ کی محنت ختم نہیں ہوئی اور پوری نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ کو قیامت تک کا نبی بنا کر بھیجا، کہ محنت کا دائرہ پورا عالم، محنت کا زمانہ قیامت تک کا، اور آپ کو خود اتنے بڑے کام اور محنت کے لیے صرف 23 سال دیے جا رہے ہیں۔ سمجھ لو بات کو اچھی طرح، سمجھو بات کو اچھی طرح، کہ محنت کی مدت 23 سال، اور کام کتنا بڑا قیامت تک کا، کہ کام کتنا بڑا کہ پورا عالم، آپ کی طرف سے باہر بھی نہیں گئے دائرے کے اعتبار سے، اور زمانہ قیامت تک کا، زمانہ قیامت تک کا، اور دائرہ پورا عالم، اور محنت کی مدت 23 سال۔ تو یہاں سمجھنی ہے بات، یہاں یہ سمجھنی ہے بات کہ بڑا کام، بڑی محنت، بڑی ذمہ داری، بڑا وظیفہ، تو بڑا انتظام، اللہ نے بڑا انتظام کیا کہ کام بڑا ہے تو ذمہ داری بڑی ہے، محنت بڑی ہے، دائرہ محنت کا بڑا ہے، زمانہ قیامت تک کا ہے، تو اللہ نے بڑا انتظام کیا۔ کیا انتظام کیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنا کر، چن کر اور چھانٹ کر، مفہوم ایسا ہی ہے، چن کر اور چھانٹ کر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس امت کو چن کر اور چھانٹ کر بھیجا ہے، یہ اس امت کو مرد ہو یا عورت، ایک ایک کو چن کر اور چھانٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے اور بھیجا ہے۔ بڑا انتظام یہ کیا، یہ امت بھیجی ہوئی ہے، یہ امت بھیجی ہوئی ہے، بھیجنے والے اللہ ہیں، اور بھیجے گئے آپ کی نیابت کے لیے۔ کہ نائب کس کو کہتے ہیں؟ نائب کے کیا معنی ہیں؟ نائب کہتے ہیں لغت میں اصل کے بدل کو، اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ امت آپ کی بدل ہے، یہ امت آپ کی نائب ہے، بدل ہے۔ وہ سارا کام، وہ ساری ذمہ داری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، وہ ساری ذمہ داری ایک ایک فرد امت کی ہے، ایک ایک فرد امت پورے عالم کا ذمہ دار، ایک ایک فرد امت قیامت تک کا ذمہ دار، جس کو مولانا صاحب رحمۃ اللہ یوں فرماتے تھے، پوری امت ایک امتی کی ذمہ دار، اور ایک امتی پوری امت کا ذمہ دار، یہ فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ۔ اور اس کی مثال حدیث میں دی گئی ہے، جسم سے دی گئی ہے، ایک جسم کے مانند ہے یہ امت۔ کیوں دی گئی جسم سے؟ کہ جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف ہو جاوے، ایک انگلی، چھوٹی سے انگلی کے حصے میں، انگلی میں جائے کوئی درد ہو جائے، کوئی زخم ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ انگلی پریشان ہے، سارا جسم پریشان رہتا ہے، سارا جسم بے چین رہتا ہے، سارا جسم نہیں سو سک رہا ہے۔ یہ مثال اس امت کی دی گئی، اور اسی طرح اس امت کی تربیت کی گئی۔ ایک ایک امتی پوری امت کا ذمہ دار سے مراد یہ ہے پورے عالم میں پھیلی ہوئی ساتوں بر اعظم میں یہ امت، تمام جو ہے ملکوں میں پھیلی ہوئی یہ امت، اور ملکوں کے تمام قریہ میں اور علاقوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، ضلعوں میں پھیلی ہوئی یہ امت، کہیں بھی کسی بھی جگہ دین اور دعوت میں کوئی کمی آ جاوے، ایمان اور اعمال میں کمی آ جاوے، ساری امت بے چین ہو جائے، ساری امت بے چین ہو اٹھے، ساری امت اس کو دور کرنے کی کوشش میں لگ جائے، ساری امت اس کی محنت کرے اور اس کمی کو دور کرے۔ اس سے یہ مراد تھی، میری کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں تو امت کا مسئلہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں تو ہائے امت کی فکر ہے، صدیق اکبر دنیا سے جا رہے ہیں، کسی نے آ کے خبر سنا دی کہ امیر المومنین فلاں علاقے میں دین میں کمی آ گئی، تو آپ نے فرمایا بھائی سب مجھے بٹھا دو، بٹھایا گیا، فرمایا اگر صبح کو دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو شام ہونے سے پہلے پہلے وہاں جماعت بھیج دینا، اوہو، اور شام کو رخصت ہو جاؤں صبح ہونے سے پہلے پہلے، اور صبح کو جاؤں تو شام ہونے سے پہلے پہلے وہاں جماعت بھیج دینا، تو مجھ میں لگ کر کے تاخیر نہ کر دو جماعت بھیجنے میں۔ بتاؤ، ساری عمر اسی فکر رہی اور دنیا سے جاتے جاتے بھی اسی فکر ہے۔ یہ ہے وہ بات
کہ یہ امت جسم کی مانند ہے، سارے عالم میں پھیلی ہوئی یہ امت پورے دین اور دعوت پر آ جاوے، یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہے نیابت، اسے کہتے ہیں نیابت۔ یہ نیابت اور یہ والی محنت لے کر آپ مکہ میں تشریف لائے، ایسے ماحول میں، یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ اللہ ایسی جگہ نبیوں کو بھیجتے ہیں جہاں سے پوری انسانیت مایوس ہو چکی ہوتی ہے، جہاں کے رہنے والوں سے ساری انسانیت مایوس ہو چکی تھی کہ ان کا کچھ نہیں ہونے والا، یہ نہیں سدھرنے والے، یہ حالت میں۔ اور دوستو جو ہے اتنا پستی میں چلی گئی تھی یہ امت، اتنا پستی میں کہ لوگ ان کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، ان پر حکومت کرنے کو تیار نہیں تھے، یہ لوگ اتنی پستی میں چلے گئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیج کر یہ بات سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بگڑے سے بگڑے ہوئے ماحول صحیح ہوگا جب نبی آ کر محنت کریں گے، نبی کی محنت کی تاثیر ہے۔ اب میں آپ کو ساری وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جس سے یقینوں کا بگاڑ اور اس سارے عالم کا بگاڑ صحیح ہوگا، اور پہلے بھی ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوگا، اس کا ایک ہی راستہ ہے۔ حضرت امام رحمت اللہ، حضرت امام مالک فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک کہ یہ وہ نہ کریں جو ان کے پہلوں نے کیا ہے۔ بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک یہ وہ نہ کرے جو پہلوں نے کیا ہے۔ تو پہلوں کو دیکھنا ہوگا انہوں نے کیا کیا ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر آ کر محنت شروع کر دی۔ 40 سال تک ایک کو بھی ہدایت نہیں ہے، حالانکہ خلوت بھی ہے، عبادت بھی ہے، تنہائی بھی ہے، اللہ کا تعلق بھی ہے، ہدایت ایک کو بھی نہیں، کیونکہ اعمال دعوت اور اعمال نبوت بھی شروع نہیں ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال نبوت اور اعمال دعوت ڈالے اور آپ کو کھڑا کیا ان اعمال کے لیے، تو فوراً ہدایت آ گئی، فوراً انسانیت کے تینوں طبقوں میں ہدایت آ گئی، اور آپ نے دار ارقم میں یہ اعمال شروع کرے احتیاط کے طور پر، کیونکہ سارا مکہ مقابلے پر آ گیا تھا، سارا گھرانہ مقابلے پر آ گیا تھا، سارا قبیلہ مقابلے پر آ گیا، اپنے گھر کے لوگ مقابلے پر آ گئے۔ اس دعوت کی یہ بھی ایک دوستو بزرگوں سنت ہے اس محنت کی، کہ جو جس درجے کام کرے گا اس درجے اس پر حال آئے گا، گھبرانے کی بات نہیں۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اس کے ایمان سے زیادہ ہاتھ نہیں لاتے، اس لیے اس طرح گھبرایا کرو۔ کام کرنے والوں پہ حال آنا تو کام کرنے والوں کو آگے بڑھانے کے لیے، ترقی کے لیے ہے۔ شروع سے ماشاءاللہ آپ لوگ جم کر کام کر رہے ہیں، ہر حال میں جم کر کام کیا ہے اور صبر تحمل سے کام کیا ہے، تو اللہ نے یہ دن دکھایا ہے۔ یہی راستہ آگے بڑھتے رہنے کا ہے، کام کرتے رہو، جمے رہو، صبر تحمل کے ساتھ چلتے رہو، اور دل کے وسعت کے ساتھ چلو، دلوں کی وسعت کے ساتھ چلو، کیونکہ ہمارا نظام الدین کا ایک ہی نعرہ ہے اور قیامت تک یہی رہے گا۔ 100 سال سے یہی نعرہ ہے، قیامت تک یہی رہے گا۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ سب ہمارے، ہم سب کے، جس کو میں نے ابھی بتایا آپ کو، ساری امت ہماری، ہم ساری امت کے۔ کوئی تفریق مت کیا کرو، تم مت سوچا کرو کوئی سوچتا رہے، تم تو سب کو اپنا سوچو، سب کو اپنا جانو، سب کو سینے سے لگاؤ۔ اس لیے کہ ہم جن کے نام لیوا ہیں، جن کی محنت ہم لے کر چل رہے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عہد کے موقع پر آپ کے سب سے لاڈلے چہتے چچا حضرت حمزہ کو جو ذریعہ بنی ان کو شہید کرنے میں، اور جس نے شہید کیا، ان دونوں کو حالانکہ ایسا حادثہ تھا کہ نبی جلدی سے نہیں ہار مانتے اور جلدی متاثر حال سے نہیں ہوتے، لیکن یہ ایسا حادثہ تھا آپ کے لیے کہ آپ رو دیے وہ عہد کے اندر کہ سب کے رونے والی ہیں یہاں، میرے چچا کا کوئی رونے والا بھی یہاں نہیں ہے۔ اس طرح شہید کیا گیا تھا، اور آپ کے چہتے تھے کہ میرے چچا کا کچھ رونے والا بھی یہاں نہیں ہے، جس کی بنا پہ آپ نے کہا کہ میں ان کے ایسے 70 کو ماروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے سنبھالا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اگر لینا ہی بدلا تو ایک کا لے سکتے ہو۔ ایسا حال، ایسا حادثہ جن کی طرف سے آیا ہے فتح مکہ کے موقع پر، ان دونوں کو جنت میں لے جانے کی فکر، یہ ہے ہمارے نبی کا ظرف۔ ہم ان کے نام لیوا ہیں، نظیر نہیں ملے ایسے دوست بزرگوں اخلاق کی، اس لیے سب کو سینے سے لگاؤ۔
ذرہ برابر بھی کسی کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی انتقام کا جذبہ یا برا چاہنا نہ ہونا نہیں چاہیے. اگر ہوگا تو اللہ ایسے سے یہ کام نہیں لیتے. سب کے لیے اپنے دل کو وسیع کرو, وسعت دو, سب کو سینے سے لگاؤ. کوئی کچھ بھی سمجھتا رہے, تم سب کو اپنا سمجھو. اپنا سمجھو گے اللہ سب کو اپنا بنا دے گا. اور یہ سارے ہمارے ہیں ہی, یہ تو ہماری خطا ہے. ابھی ایسی محنت ہم نہیں کر سکے کہ سب کی غلط فہمیاں دور ہوں اور سب کو ہم سمجھائیں. ساری دنیا اور ساری دنیا کے طبقات اور ساری دنیا کے یہ لوگ, یہ عالم میں پھیلی ہوئی امت سب جمع ہو جائے گی جب تم سب کو اپنا بنا لو گے اور اپنا سوچ لو گے. اس لیے ہماری درخواست ہے دلوں کی وسعت کے ساتھ چلو. اتنا وسیع کر لو دل کو کہ تمہارے اس دل میں ساری امت سما جاوے, ساری امت سما جاوے, ساری امت سما جاوے. ساری امت کو لے کے چلنا ہے. کرو گے نا ایسے بھائی انشاءاللہ؟ ہاں, اس لیے گھبرائے نہ کرو. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا. جو حال آپ پر آیا کسی پہ نہیں آیا. کیا وجہ ہے؟ کہ جو کام آپ سے لیا گیا کسی سے مل لیا گیا. جتنا بڑا کام لیا جائے گا اتنا بڑا حال ہے. آپ سے سب سے بڑا کام لے گا سب سے بڑا حال, تو کام کرنے والوں کو تو حال آئے گا. مولانا سید خان صاحب مکی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, ایک مرتبہ فرما رہے تھے نظام الدین میں, ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے, کام کرنے والا کام کر رہا ہو, کام کرتے کرتے اس پر کوئی حال نہ ہو تو غور کر لے کہیں کچھ گڑبڑ ہے. ہاں میری بات عجیب لگے گی آپ کو, لیکن بات یوں ہی ہے کہ کام کرنے والوں کو حال میں رکھا جاتا ہے. ہاں اتنا فرمایا آگے کہ ہاں حال بدلتا رہے گا, کبھی کوئی حال کبھی کوئی حال, اب یہ حال ہے وہ حال. اللہ کام کرنے والوں کو حال میں اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ان کو اللہ اپنا تعلق دے سکیں. اس پہ حال آوے گا, یہ میری طرف آوے گا, روے گا, گڑ گڑاوے گا, میں اس کو اپنا تعلق دوں گا, اس سے کام چلے گا. جب تک حال رہے گا تو اللہ کا تعلق بھی رہے گا, اور جب تک اللہ کا تعلق رہے گا ہم کام میں چلتے رہیں گے. یہ ہے اس کا مطلب. گھبراؤ نہیں, چلتے رہو, جمے رہو. تو اس طرح سے مکے کے اندر ان تمام حالات کے باوجود صحابہ جمے رہے. مشرکین مکہ تھک جاتے حال اور تکالیف پہنچاتے پہنچاتے صحابہ کو, لیکن صحابہ نہ تھکتے. وہاں سے تو آہت آہت کی آوازیں آ رہی تھی. یہ ہے یقینوں کو بنانے کا راستہ, یقینوں کو صحیح کرنے کا راستہ, یقینوں کو صحیح کرنے کا محل. کہ مکے کے اندر 13 سال کی محنت میں کوئی احکامات ہے ہی نہیں, صرف نماز آئی ہے, وہ بھی جا کے مدینہ میں مکمل ہوئی ہے. یہاں صرف یقینوں کو صحیح کرنے کی محنت ہو رہی ہے کہ ادھر ہاتھ میں ہاتھ دیا فوراً حال آ گیا, اس پہ صبر کیا, بس یہ ہے یقینوں کو صحیح کرنے کی بٹی. اس طرح یقینوں کی جو ہے اور ایمان کی بلندیوں پہنچ گئے صحابہ. اس طرح کام ہوتا رہا. تینوں طبقے آ گئے ہدایت پر انسانیت کے. صدیق اکبر استانو آ گئے مردوں میں, عورتوں میں اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا آ گئی, اور بچوں میں حضرت علی آ گئے, اور آتے رہے. دور سے بھی آ رہے تھے, قریب سے بھی آ رہے تھے, اور آپ کے ساتھ لوگ جمع ہوتے جا رہے تھے. حالانکہ سختیاں تھیں اور جانتے تھے آنے والے سختیاں ہیں, اس کی پرواہ کیے بغیر لوگ دور دور سے آ رہے تھے. قبیلہ غفار سے آ رہے تھے, حبشہ سے آ رہے تھے, روم سے آ رہے تھے, فارس سے آ رہے تھے, دور دور سے. ان اعمال کی تاثیر ہی ایسی ہے کہ دور والے پاس والے سب کھنچ کر آتے ہیں ان اعمال کی طرف. لیکن کام تو ہو رہا تھا, کھل کے نہیں ہو رہا تھا. حج کے زمانے میں آپ مینا میں جاتے, ایک ایک قبیلے کے خیمے میں جاتے اور کہتے میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے مجھے بھیجا ہے, مجھے پناہ دو, مجھے ساتھ لے چلو, میرا ساتھ دو, میری بات مان لو. کوئی نہ مانتا, اور ناگواری کی باتیں اور اوپر سے کرتے, تکلیف دینے والی باتیں کرتے. آپ صبر کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے, پھر دوسرے خیمے میں جاتے, دن بھر ایسے ہی پھرتے رہتے, ایسے آپ پھرتے رہتے. آپ ان سب سے جو ہے ملاقاتیں کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں گئے مینا میں, شاید کوئی مل جائے مجھے جو میری بات مان لیں. رات کے اندھیرے میں گئے مینا میں, 6 لوگ بیٹھے ہوئے ملے, مدینے کے لوگ تھے, آپ کچھ پہلے جانتے تھے,
آپ نے اپنا تعارف کرایا, وہ پہچان گئے اور فوراً آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا. بہت خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے یہ کہا مدینے والوں نے, ہم جا رہے ہیں اگلے سال پھر آئیں گے. یہ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال تک انتظار کرتے رہے. پھر آپ رات کے اندھیرے میں مینا میں گئے, حج کے زمانے میں اسی جگہ گئے اور جا کر دیکھا تو اب 6 کے 12 ہو کے آئے. یہ تھی محنت. یوں پھرے مارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور دن رات پھرے ہیں, دن رات, مکے میں مدینے میں دن رات. تو یہ امت جو ہے دوستو وجود میں آئی تھی. اب انہوں نے مدینے والوں نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کسی کو بھیج دیجیے, حالانکہ آپ خود جانا چاہتے تھے, مجھے لے چلو. آپ نے کہا, مدینے والوں نے کہا کہ نہیں, ابھی ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں. اوس اور خزرج 2 قبیلے ہیں بڑے, لڑتے رہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے رہتے ہیں, لڑائی جھگڑے بہت ہیں ہمارے یہاں. اقتصادیت ہماری ٹوٹی ہوئی ہے, اور ایک بخار ہے, بخار بڑا سخت, یہ سلب کہتے تھے, وہ مدینے والوں پر تھا. اکثر لوگ مدینے بخار میں رہتے تھے. اتنے حالات ہمارے یہاں ہیں, ابھی آپ ہمارے یہاں کسی کو بھیج دیجیے. تو آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا, مکری بنا کر. نوجوان صحابی ہیں آپ کے, انہیں بھیجا. یہ گئے. یہاں یہ بات سمجھ لو اچھی طرح سے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا رہے ہیں, آپ کے ایک نوجوان صحابی جا رہے ہیں, اور آپ کے والے اعمال لے کر جا رہے ہیں. بس یہ اصل بات ہے کہ اعمال نبوت اور اعمال دعوت لے کر جا رہے ہیں مدینے. اب یہ مدینے پہنچے, وہاں جا کر کے کہ لاؤ پہلے مسجد تو بناؤ, پہلے کو مسلح بناؤ, کو ٹھیا بناؤ. ایسا کچھ نہیں, ایسا کچھ نہیں. ہماری جماعتیں تو پہلے یہ دیکھتے ہیں مسجدیں کہاں ہیں, سہولت کہاں ہیں, مسلح کہاں ہیں, ٹھیے ٹھکانے کہاں ہیں. نہیں ہے تو آگے بڑھ جاؤ. ٹھیے ٹھکانے مسجد نہ دیکھا کرو, ایمان والوں کو دیکھا کرو. کسی بستی میں 5 7 10 گھر بھی ہیں, میں کہوں 1 گھر بھی ہے, 2 گھر بھی ہیں, وہاں بھی ڈیرا ڈالا کرو. جب تک ٹھیے ٹھکانہ نہ بن جائے نماز اور عبادت اور دعوت کے لیے, تب تک جم کے وہاں کام کیا کرو. کمزور علاقے تو ملے ہوئے ہیں, ان علاقوں میں جا کر کے مضبوط جماعتیں ڈالو, 4 مہینے کی جماعت ڈالو, اور وہاں سے 4 مہینے کے لوگ اکھاڑو. جب تک 4 مہینے کے لوگ مقامی تیار نہیں کرو گے, کام نہیں کھڑا ہوگا. ایسے جا کے محنت کرو, جم کر پڑھ کر جماعتیں بنا کے 4 ماہ کے نکالو, عملہ بنے گا. جو رہ جا میں لوگ ان کو مقامی کام سکھاؤ, گھر کے اعمال بتاؤ. 4 مہینے جماعت, اگلی جماعت آنے سے پہلے پہلی جماعت لوٹ کے نہ آوے. یہ 2 شرطیں ہیں مدینے کی, مدینے والوں کی 2 سنتیں ہیں. جہاں جاتے اگلی جماعت آنے سے پہلے لوٹتے نہیں, اور جہاں جاتے وہاں کے لوگوں کو لا کر ماحول میں کام سکھا کے بھیجتے. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جا کر کے آنن فانن کے اندر کوئی انتظام میں نہیں لگے, کسی انتظام میں نہیں لگے, کام میں جا کے لگے. اصل کام ہے, انتظام میں لگا کرو, کام میں لگو. کام کے تابع ہے انتظام, کام ہوگا تو انتظام بھی ہو جائے گا, اور انتظام میں لگو گے تو انتظام اللہ الجھا دیں گے اور کام رہ جائے گا. نہ یہ ہوگا نہ وہ ہوگا. کام میں لگو, کام میں, آخر تک کام میں لگے رہا کرو. تو یہ جاتے کام میں لگ گئے. کہاں؟ درخت کے نیچے, درخت کے نیچے. اور اس سے زیادہ کیا سادگی ہوگی, اور اس سے کیا ہے, اس سے زیادہ کم انتظام کیا ہوگا. جاتے فوراً درخت کے نیچے اعمال شروع کر دیے, اعمال نبوت اور اعمال دعوت. 1 سال کی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی درخت کے نیچے کی محنت کی برکت سے پورے مدینے کا حال بدل گیا. مدینے کے اکثر قبیلے ہدایت پر آ گئے, لڑائی جھگڑے ختم, مقدمے فساد ختم. جو لڑ رہے تھے اس بات پر کہ تیرے اونٹ نے پانی پہلے کیسے پی لیا آج پر میرے اونٹوں سے, اور اسی پہ لڑ رہے ہیں صدیوں. اب وہ اس بات پر بزید ہیں کہ کھانا پہلے میرا بھائی کھا لے, میں بعد میں کھا لوں گا. اس پر بزید ہیں, اور وہاں اس پہ لڑ رہے تھے اونٹوں پہ. اونٹوں نے پانی پہلے کیسے پی لیا, اب خود پینے کو تیار نہیں پہلے, اب خود کھانے کو تیار نہیں بھائی سے پہلے, کہ پورے مدینے سے چکر کاٹ کے بکرے کی سیری وہیں آ گئے واپس. اس بات کی دلیل ہے, 2 باتیں اس سے پتہ لگی. ایک تو یہ کہ پورا مدینہ پاک سے بھرا ہوا ہے, اور ایک یہ کہ ایک دوسرے سے پہلے کھانے کو تیار نہیں ہے, پڑوسی سے پہلے کھانے کو تیار نہیں. ماحول سارا بدل گیا, لڑائی ختم, جھگڑے ختم, فساد ختم, اقتصادیت اچھی ہو گئی.
جب دین آتا تو اقتصادیت بھی اچھی ہو جاتی ہے، برکتیں آتی ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بعد میں تشریف لیا ہجرت کر کے، یہ بات کی بات ہے کہ میں نے مدینے سے کوئی جاندار چیز بھاگتے ہوئے دیکھی ہے، نکلتے ہوئے دیکھی ہے. بخار بھی گیا، جھگڑے ختم، لڑائی ختم، فساد ختم، بخار ختم، ہاں سب ختم. ساری ہڈی چھوٹے کے جوڑ لگا رہے ہیں، حالات ٹھیک ہو جائیں، معاشرہ ٹھیک ہو جائے. دیکھو صحیح بڑوں نے کیا کیا ہے، پیچھے کیا کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کیا کیا کہ جن کو کوئی پاس بٹھانے کو تیار نہیں تھا، 20-22 سال کے اندر آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ایک کی بھی تباہ کرو کامیاب ہو جاؤ گے. کہ جن کو کوئی پاس بٹھانے کو تیار نہیں تھا کہاں پہنچ گئے؟ ستاروں پر. کہ ستاروں کو تسبیح کیوں دی گئی؟ کہ ستاروں سے راستہ لیا جاتا تھا، رہبری لی جاتی ہے کہ سارے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے صحابہ رہبر بن گئے. یہ ہے. تو کیسے تیز پر پہنچ گئے؟ کون سی ایسی تیز رفتاری کی سواری تھی کہ 20-22 سال میں وہاں پہنچ گئے؟ کہ یہ اعمال نبوت اور اعمال دعوت. اور کیا ہم سوچ رہے تبلیغ والوں کو کچھ اعمال ہیں بنگلے والی مسجد نظام الدین سے بتائے جا رہے ہیں. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، دھوکہ ہے، نکلو اس سے. یہ وہاں نہیں بتائے گئے، یہ تو کرنے بلکہ دوستو بزرگوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعمال لے کر کے آئے ہیں، تبھی تو ان کو اعمال نبوت کہتے ہیں اور اعمال دعوت کہتے ہیں. آپ کے جسم اثر سے یہ اعمال نکلے ہیں، آپ بذات خود بنفس نفیس ان اعمال میں لگے ہیں، آپ کے صحابہ ان اعمال میں لگے ہیں. آپ کے صحابہ مدینہ ان اعمال کو لے کے گئے، تنہا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، پورے مدینہ کا ماحول بدل گیا. یہ تاثیر ہے ان اعمال کی. سارا ماحول معاشرہ اس سے بدلے گا اور اس سے بدلا ہے اور قیامت تک بدلے گا. جو بھی جب بھی جہاں بھی ان اعمال کو کرے گا وہاں کا ماحول بدلے گا. جو کریں گے پہلے ان کو ہدایت ملے گی اور جہاں کریں گے وہاں ہدایت آئے گی. اس لیے میری درخواست ہے اس سارے مجمع سے، تمام تمہارے صوبے کے اندر جو بنجر علاقے ہیں، کمزور بستیاں ہیں دین کے اعتبار، دعوت کے اعتبار سے، ان سارے علاقوں کو، سارے اضلاع کو بھر دو جماعتوں سے 4-4 مہینے کی. اور کون بھرے گا؟ یہ مجمع بھرے گا. یہ جو تم سب بیٹھے ہو سب کے سب تم اس کا عزم ارادہ کرو. مولانا اشار رحمۃ اللہ فرماتے تھے صحابہ کا سالانہ خروج کا اوسط 6 سے 7 مہینے تھا. 6-7 مہینے صحابہ مقام پر نہیں اللہ کے راستے میں ہوتے تھے. حضرت کی تحقیق ہے. یہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ کا ملفوظ لکھا ہوا ہے، جب تک ہر فرد امت، یہاں ہر فرد امت سے مطالبہ ہے، جب تک ہر فرد امت ہر سال 4 ماہ لگانے کو اپنا جزء زندگی نہیں بنائیں گے، ایمان کی حلاوت اور لذت محسوس نہیں کر سکتے. یہ ہر فرد امت کی ضرورت ہے. ہر فرد امت سے مانگو 4-4 مہینے. ہر گھر کے ہر فرد سے مانگو، ہر گھر کے ہر فرد پر 4-4 مہینے لگاؤ، 4-4 مہینے لگواؤ. 4 مہینے کی فضا بناؤ. اس سے ہم بچیں گے اور ہمارا عملہ بچے گا. اس سے ہم بنیں گے اور ہمارا عملہ بنے گا اور اس سے امت بنے گی. 4-4 مہینے کی فضا بناؤ. اس لیے سارا عملہ بیٹھا ہوا ہے اسی عزم ارادے کے ساتھ، اسی یقین و بصیرت کے ساتھ. جیسے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مدینہ جا کر محنت کری، سارے مدینہ کا ماحول بدل گیا. اور ایسا ماحول تو آج ہے بھی نہیں. وہ تو سیرے سے بیچارے جو ہیں کہیں بھی نہیں تھے، تو بیچارے ہمارے ایمان والے بھائی ہیں. تم محنت کرو گے جا کے ان بستیوں کا ماحول نہیں بدلے گا. تو سارا مجمع نیت کرے، عزم کرے، ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم سارے اپنے صوبے میں، سارے انشاءاللہ ملک میں اور سارے عالم میں 4-4 مہینے ہر سال لگائیں گے اور ہر مسلمان کے لگوائیں گے. بتاؤ کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ 4-4 مہینے کی جماعتیں بنا کے ہر سال جائیں گے. صوبے میں بھی جائیں گے سب سے پہلے مقدم مضبوط جماعتیں، اور سارے ملک میں، سارے عالم میں جائیں گے انشاءاللہ. یہی سے ترتیب بناؤ. ہم نے صبح اس کی یہ بات آپ سے کی تھی، یہی ترتیب بناؤ اس کی اور جماعت بندی کرو. ایک بات تو یہ ہو گئی. اگلی بات، جب یہاں کا ماحول بدل گیا، مدینے کا ماحول صحیح ہو گیا، سارے حالات ٹھیک ہو گئے، تو اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے. اب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. مدینہ آنے کے بعد آپ نے مسجد نبی کی تعمیر فرمائی. مسجد نبی کی تعمیر فرمائی. بہت سادہ، بہت سادہ، بہت سادہ، اتنا سادہ مسجد تعمیر فرمائی
کہ پہاڑوں سے صحابہ پتھر توڑ کے لے آئے. ایک صحابی نے مسالہ بنا لیا, وہ اس کے ماہر تھے, مسالہ تیار ہو گیا, دیواریں کھڑی ہو گئی. کھجور کے تنے کاٹ کے لے آئے, اس سے ستون بن گئے, اوپر سے کھجور کے پتے ڈال لیے, مسجد نبی تیار ہو گئی. بھائی متوجہ ہونا, سارے متوجہ ہو گئے. سونا تھوڑی سی بات مجھے رہے گی جو آپ سے کرنی ہے, متوجہ رہو, بات کی طرح متوجہ رہو. آپس کی بات کرو گے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تم ایسے اٹھ کے پلہ جھاڑ کے اٹھ جاؤ گے کہ ہاں کوئی بیان ہوا تھا. متوجہ رہو, سب سے میری درخواست ہے, متوجہ رہو, محتاج بن کے بیٹھو, اپنے ضرورت سمجھ کے بیٹھو. اہم بات, بڑوں کی بات عرض کر رہا ہوں. ہم تو زندگی میں پہلی بار تمہارے پاس آئے اور پھر تم جو ہے آپس کی باتیں کر رہے ہو. سب بڑوں کی باتیں آپ سے عرض کرنی ہے. سیرا ہاتھ میں نہیں آنے کا, ذرا سی بات بیچ میں چھوٹ گئی آپ کی. بہت میں شروع سے لے کے چل رہا ہوں, ایک ایک بات جو ہے کڑی سے کڑی جوڑ کر رہ جائے گی بات. تم بیان سمجھ کے سن رہے ہو, اور میں کہہ چکا, بار بار کہہ رہا ہوں, میں بیان نہیں کر رہا ہوں, کام سمجھنے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو مسجد اس طرح تعمیر ہو گئی, سادہ کچی مسجد, کہ اتنی کچی جتنی بارش باہر ہو اتنی اندر ہو. ایسی مسجد, نہ دروازہ نہ کھڑکی نہ وضو خانہ نہ استنجا خانہ. اپنے گھروں سے فارغ ہو گیا ہو, چراغ بھی نہیں ہے. تمیم داری رجستان 9 ہجری میں اسلام میں داخل ہوئے, انہوں نے پہلا چراغ جلایا. پرانا میں کسی کو خیال نہیں آیا چراغ کا, انہوں نے چراغ جلایا پہلا. سارا کام 9 ہجری تک ہی ہوتا رہا. اور کیا ہو گیا تو 9 ہجری تک, یہ سن لو, 9 ہجری تک تمام خطہ عرب حق سے اور دین سے روشن ہو چکا تھا, اور خطہ عرب سے باہر دین جانا شروع ہو گیا تھا. اور جہاں سے جا رہا ہے, جو مرکزی جگہ ہے, وہاں چراغ بھی نہیں ہے, بنا چراغ کے سارے کام ہو رہے ہیں. اتنا سادہ انتظام ہمارے یہاں ہے, انتظام بس اتنا ہے. لیکن مسجد ضرور کچی ہے, بنا چراغ کے ہے, سادہ ہے, مختصر ہے, لیکن مسجد میں ہونے والے اعمال بڑے پختہ, بڑے مضبوط, بڑے طاقتور اور بڑے اثردار, کہ اس کے اثرات چاروں طرف پھیل رہے ہیں اور اس کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے. اعمال اتنے مضبوط ہیں جو اندر ہو رہے تھے. بظاہر کچی مسجد ہے, اسی کچی مسجد میں ہونے والے اعمال کی برکت سے معلمین متعلمین تیار ہو رہے تھے, پکے ایمان والے تیار ہو رہے تھے, پختہ چٹانوں پہاڑوں جیسے ایمان والے تیار ہو رہے تھے. اسی کچی مسجد میں ہونے والے اعمال کی برکت سے پکے نمازی تیار ہو رہے تھے, 2 رکعت پڑھ کے اپنے مسائل حل کرانے والی نماز. اور اسی کچی مسجد میں ہونے والے اعمال کی برکت سے مفسرین, محدثین, علماء اکرام, مفتی, قاری, یہ سب وہاں تیار ہو رہے تھے. اسی کچی مسجد میں ہونے والے اعمال کی برکت سے ذاکر, خلیق, عمدہ اخلاق والے اور پورے عالم میں دین کو لے کر پھرنے والے, یہ سب اسی کچی مسجد میں تیار ہو رہے تھے. اب سمجھنا یہ ہے کہ جہاں سے, جس کچی مسجد سے چاروں طرف روشنی پھیل رہی تھی, حق پھیل رہا تھا, یقین سے ہو رہے تھے, ایمان تیار ہو رہا تھا, نمازیں تیار ہو رہی تھی, اور سارے امت کے بڑے بڑے لوگ تیار ہو رہے تھے, وہاں کون سے اعمال ہو رہے تھے؟ وہ کون سے اعمال تھے؟ وہ یہی اعمال نبوت اور اعمال دعوت تھے. سمجھو ان کو. اب اگلی بات مجھے عرض کرنی ہے, وقت تھوڑا ہے, کہ وہ کون سے اعمال تھے جو اس کچی مسجد میں ہو رہے تھے, جس کی برکت سے سارا عالم میں روشنی پھیل رہی تھی اور سارے عالم میں حق پھیل رہا تھا. وہ کون سے اعمال تھے؟ ان اعمال میں سے ایک عمل ایمان کا حلقہ تھا, کہ صحابہ پہ گشت کرتے تھے, کیونکہ کلمے کے جربے صحابہ کے یہاں میدان میں ملیں گی. کلمے کے جربے میدان میں لگا رہے تھے, ہر ایک کے پاس جاتے تھے اور اللہ کی بڑائی کو بولتے تھے. ان پر گشت کر کے ان کو مسجد میں لا کر ایمان کا حلقہ لگاتے تھے, مسجد میں لا کر ایمان کا حلقہ لگاتے تھے.
اور کچھ دیر بیٹھے ایمان لے آئیں۔ اس کے لیے حیات الصحابہ میں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دو کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لاتے اور ایمان کا حلقہ لگاتے اور سوال قائم کرتے خود، تمہیں پتا ہے میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ اور خود ہی جواب دیتے، میں ایسا اس لیے کرتا ہوں تاکہ تمہارے میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ سوچو صحیح، کون ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ؟ امت کے ملہم، ان کی رائے پہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہو رہے ہیں، جنہوں نے چاہ لیا اللہ نے بھی چاہ لیا۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، آپ یہ فرماتے ہیں۔ کس سطح کا ایمان ہوگا، کس سطح کا ایمان ہوگا؟ وہ روزانہ ایمان کا حلقہ لگا رہے ہیں اور ایمان کی فکر کر رہے ہیں اور ایمان کے اضافے کی فکر کر رہے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ وہاں صبح شام تک اللہ یا اللہ تھا تو دل میں اللہ سمائے ہوئے تھے، اور کس درجے کا ایمان تھا؟ یہاں صبح شام تک دنیا ہی دنیا دنیا۔ ہمیں اس حلقے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی، ہمارے اسلاف اس حلقے کے بنا رہ نہیں سک رہے اور ہم اس حلقے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہے۔ بتاؤ کتنے حلقے زندہ ہیں مسجدوں میں؟ یہ ایمان کا حلقہ کیوں لگتا تھا ایمان کا حلقہ؟ حضرت فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایمان ایک سطح پہ نہیں رہتا، گھٹتا بڑھتا ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ تو یہاں تک فرماتے تھے، سنو غور سے، بڑے حضرت کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے ایک دن، صرف ایک دن تم اعمال دعوت چھوڑو گے، متوجہ ہو کے سننا، ایک دن تم اعمال دعوت چھوڑو گے، تمہارے یقین میں فساد آئے گا اور تمہارے ایمان میں گراوٹ اور کمزوری آئے گی، انحطاط پیدا ہوگا۔ ایک دن اندازہ لگاؤ ہم کہاں ہیں، اس والی بات کو سامنے رکھ کے سوچو ہم کہاں ہیں، ہمارا کیا حال ہے؟ کہ وہ ایمان کا حلقہ اس لیے لگا رہے تھے کہ کچھ دیر کے لیے باہر جاتے تھے تو وہاں سے آنے کے بعد جو باہر کا گرد و غبار آیا ہے دلوں پر، ایمان پر اور آگے بڑھ اس کمی کو دور کرنے کے لیے، اس ایمان کی میں جو بھی کچھ گرد و غبار اس صاف کرنے کے لیے یہ ایمان کا حلقہ لگاتے تھے، یہ ایمان کا حلقہ لگاتے تھے۔ کیوں؟ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے بدن کے اندر 4 اعضاء ایسے ہیں جہاں یہ استعمال ہوتے ہیں، دل کے اندر وہی یقین تیار ہوتا ہے، زبان، کان، آنکھ، دماغ۔ صبح سے شام تک ہم غور کریں کتنے گھنٹے ہم اس کو دنیا پہ لگا رہے ہیں ان 4 اعضاء کو، اور کتنے گھنٹے ایمان کے تذکروں میں لگا رہے ہیں اور ایمان کے حلقوں لگا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے جہاں وقت زیادہ لگے گا اسی کا غلبہ ہوگا۔ صبح سے لے کے شام تک دنیا دنیا دنیا، یہی زبانوں پر، یہی کانوں میں، یہی آنکھوں پر، یہی دماغ میں، تو کیا یقین تیار ہوگا؟ اور یہی کرتے کرتے سو گئے تو رات کو خواب میں بھی کیا آئے گا؟ بتاؤ مجھے۔ اس لیے فرماتے تھے یہ 4 اعضاء استعمال کرو ایمان کے حلقوں میں تاکہ ایمان تیار ہو دلوں میں۔ ایمان کے حلقوں میں کیا ہوتا تھا کہ ایمان کے تذکرے ہوتے تھے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی کبریائی، اللہ سے ہونا بولا جاتا تھا تو اللہ کی بڑائی دل میں اترتی تھی، اللہ سے ہونا دل میں اترتا تھا، اللہ کی بڑائی دل میں اترتی تھی، اللہ کی طاقت دل میں اترتی تھی، اسی کو بولتے تھے، اسی کو سنتے تھے، اسی کے نظریے سے دیکھتے تھے اور اسی کو سوچتے تھے۔ 4 اعضاء سے دل میں یقین سے ہی جا رہا تھا۔ اس لیے کہ دوستو ایمان محرک ہے، علم راستہ ہے، اس پہ چلنے کی طاقت بقدر ایمان ملے گی اور ایمان بنے گا ایمان کے حلقوں میں۔ یہ وہ والی بات میں نے نقل کی ہے جو درمیان میں کہی تھی کہ علم ہے، بچہ جانتا ہے، نماز 5 وقت کی پڑھنا فرض ہے، اس کے بعد 95 چھوڑ رہے ہیں 100 میں سے، 90 چھوڑ رہے ہیں 100 میں سے۔ کیا وجہ ہے؟ علم عمل پر کیوں نہیں ڈال رہا؟ کہ علم عمل پہ نہیں ڈالتا، علم کو بھی عمل پر ایمان ڈالتا ہے۔ علم عمل پہ نہیں ڈالتا،
علم کو عمل پر ایمان ڈالتا ہے، بقدر ایمان علم عمل میں بدلے گا اور ایمان بنے گا ایمان کے حلقوں میں، ورنہ علم ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے ایمان کے حلقے ہیں، اس لیے روزانہ صحابہ ایمان کے حلقے لگاتے تھے۔ ان حلقوں کو لگاؤ، روزانہ اپنی مسجد میں اپنے آپ کو محتاج بنا کر، باہر ملاقاتیں کش کر کے امت کے اندر مسلمانوں کو گھروں سے، بازاروں سے، دکانوں سے، ٹھیلوں سے، ہوٹلوں سے، ریسٹورنٹوں سے نکال کے لاؤ، پارکوں سے، اور یہ ایمان کے حلقے لگاؤ اور سب کو ان حلقوں سے گزارو، تو ایمان کی فضا بنے گی، ایمان کا ماحول بنے گا، ایمان تیار ہوگا، ایمان ترقی کرے گا۔ کیونکہ دوستو بزرگوں، سارا دین ایمان پر ٹکا ہوا ہے۔ ایمان ترقی کرے گا، دین ترقی کرے گا۔ ایمان کی سطح نیچے آئے گی، سارا دین نیچے آئے گا۔ اور انہی حلقوں کے اندر صحابہ مغیبات کے تذکرے بھی کرتے تھے، غیب کے تذکرے، غیب کے تذکرے، جنت کے، دوزخ کے، قبر کے، میدان حشر کے، موت کے۔ آج یہ تذکرے نہیں رہے، آج یہ تذکرے نہیں رہے غیب کے، تو آخرت آنکھوں سے اوجل ہو چکی ہے باوجود علم کے، اوجل۔ صحابہ کے سامنے اور صحابہ کی آنکھوں کے سامنے آخرت اور وہاں کے مناظر مستحضر تھے اور یقین میں تھے۔ اس لیے ایک جملہ صحابہ کا، اس لیے جملہ ہے صحابہ کا، کیا؟ اگر جنت دوزخ ہمارے سامنے کر دی جائے، ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ نہ ہو۔ حقیقت میں، اگر حقیقت میں سامنے کر دی جائے، ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ نہ ہو۔ کیوں؟ کہ مغیبات کے تذکروں سے ایسا یقین پختہ دلوں میں آ گیا ہے کہ وہ بالکل زندہ اور جو ہے حقیقت میں روشن جنت دوزخ کو دیکھ رہے تھے۔ یہ جنت ہے، اس کی نعمتیں ہیں، یہ دوزخ ہے، یہاں کے عذابات ہیں۔ ان تذکروں کی وجہ سے جنت دوزخ مستحضر رہتی تھی اور یہ چیز ان کو بے چین کرتی تھی محنت کے لیے۔ اندر سے غم پیدا ہوتا تھا کہ جب وہ ہر ایک کو دیکھتے تھے کہ یہ بھی جنت میں چلا جائے، یہ بھی دوزخ سے بچ جائے، اس کا بھی قبر کا مسئلہ حل ہو جائے، اس کا بھی دوزخ سے بچ جائے، یہ بھی جنت، ہر ایک کو دیکھ کر اس پر محنت کرتے تھے جنت میں لے جانے کے لیے، اور آخرت کی تمام گھاٹیوں سے آفے سے یہ گزر جائے۔ یہ ہے مغیبات کے تذکرے۔ یہ مغیبات کے تذکرے بھی کیا کرو مسجد میں، اسی ایمان کے حلقے میں۔ اور دوستو بزرگوں، مسجد میں تعلیم کا حلقہ لگتا تھا۔ تعلیم کا حلقہ کیا ہے؟ سنو غور سے۔ تعلیم کا حلقہ فقط یہ رہ گیا، اب ایک کتاب پڑھ لے، باقی سن لے۔ ہرگز 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 یہ تعلیم کے حلقے کا مقصد نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو کیا مقصد ہے؟ مفتی جان العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں۔ طالب علمی کے زمانے میں اتنا سنا حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں، نیت کری کہ فارغ ہو کر حضرت سے مل کر ہی گھر جاؤں گا۔ فارغ ہوئے، افتتاح کر کے فارغ ہو کے آئے بنگلے والی مسجد میں حلقہ لگا ہوا تھا۔ قریب آ کے دیکھا تعلیم کا حلقہ لگا ہوا تھا۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ کچھ فرما رہے تھے، خاموشی کے ساتھ اس حلقے میں بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں بیٹھ گیا، حضرت فرما رہے تھے ہمارے یہاں تعلیم کے حلقے کا مقصد کتاب پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، بلکہ تعلیم کے دوران جب کوئی قرآن کی آیت سنو، غور کرو یہ قرآن کی آیت میری زندگی میں ہے یا نہیں، اور میں اس آیت میں ہوں یا نہیں۔ تعلیم کے دوران جب کوئی حدیث سنو، غور کرو یہ حدیث مجھ میں ہے یا نہیں، اور میں اس میں ہوں یا نہیں۔ بتاؤ اس والی سوچ، فکر اور اس والی کیفیت کے ساتھ کتنا ہم تعلیم میں بیٹھتے ہیں۔ تعلیم سے بوریت ہو رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، اکتاہٹ ہو رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں یہ تو ہم نے بار بار سن رکھا ہے، یہ تو ہم نے سن رکھا ہے، یہ تو ہم نے پڑھ رکھا ہے، اس کو تو ہم جانتے ہی ہیں، بس یہ ہماری بڑی خطا ہے، بڑی خطا ہے، بڑی خطا ہے۔ جاننے اور پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں ہے تعلیم کا حلقہ۔ تعلیم کا حلقہ اس لیے ہے کہ حضرت فرماتے تھے قرن اول کے اندر سارا دین نفوس میں تھا، اب سارا دین بعد کے زمانے میں جب یہ محنت چھوٹ گئی، تعلیم کے حلقے ختم ہو گئے مساجدوں سے، تو سارا دین نفوس سے نکل کر نقوش میں چلا گیا۔
زندگی سے نکل کر کتابوں میں چلا گیا. فرماتے تھے آج اس محنت کے ذریعے اور اس محنت میں تعلیم کے حلقے کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں یہ سارا دین دوبارہ سے نقوش سے نکل کر نفوس میں آ جاوے, کتابوں سے زندگیوں میں آ جائے. صحابہ کے ہاں کرنے اول میں سارا دین زندگیوں میں تھا. کرنے اول کے اندر قرآن بھی کتابی شکل میں نہیں تھا, حدیث کی کوئی کتاب نہیں تھی, سارا قرآن حدیث زندگیوں میں تھا. آج اس محنت سے تعلیم کے حلقوں سے یہی چاہا جا رہا ہے سارا قرآن حدیث زندگیوں میں آ جائے, تاکہ صحابہ کی طرح سے قرآن حدیث کی برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. زندگیوں میں آئے گا قرآن حدیث تو برکات ظاہر ہوں گی. ایک بات. اگلی بات تعلیم کے حلقے میں دوستو بزرگوں مقصد یہ ہے اعمال پر اللہ کے وعدوں کا یقین حاصل کرنا. اعمال پر اللہ کے وعدوں کا یقین حاصل کرنا. اعمال پر اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں ہوگا, عمل ہوگا, وعدے پورے نہیں ہوں گے. وعدے پورے ہوں گے بقدر یقین. یقین بنے گا تعلیم کے حلقوں میں. عمل کے موقع پر وعدے یاد آ جائیں, اس کو احتساب کہتے ہیں. ان وعدوں کے یقین کے ساتھ عمل کیا جائے تو یہ وعدے آسمان سے, یہ یقین وعدوں کو کھینچ کے لائے گا آسمان سے. یہ تمہارا یقین. مولیا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہر عمل کے ساتھ دو چیزیں ہیں, ایک ہے نیت اور ایک ہے یقین. ہر عمل کے ساتھ دو چیزیں ہیں, اس کا توازن بٹھانا ہوگا. عمل تو صرف وجہ عمل تو صرف اللہ کی ذات ہے, وجہ عمل تو صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کا امر ہے, لیکن وعدے ہمارے یقین میں ہونے چاہیے. وعدے موعود ہیں, اللہ کی ذات مقصود ہے. عمل تو اللہ کے لیے ہے, وہ مقصود ہے. وعدے موعود ہیں, وہ ہمارے یقین میں ہوں, وہ یقین میں آئیں گے تعلیم کے حلقوں کے ذریعے. ادھر عمل ہو گیا, ادھر وعدے پورے ہو گئے. ادھر عمل ہو گیا, ادھر یہ بھی نہ کہا کرو میں نے عمل کر لیا وعدے پورے ہو جائیں گے. ہو جائیں گے مت کہو, ہو گئے. مولیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھی کو اس کی مشق کرایا کرتے تھے. حاجی صاحب فرماتے تھے کہ جب تم نے عمل کر لیا تو اللہ نے وعدہ پورا کر دیا. یہ سارا تعلیم کے حلقے میں حاصل ہوگا, یہ یقین. تو تعلیم کا حلقہ لگاؤ, یہ کوئی بات نہیں ہے وہ تبلیغ والے بیٹھے کوئی اپنا عمل کر رہے ہیں تعلیم کا, تبلیغ والے کوئی چیز ہی نہیں ہے. بار بار کہہ رہا ہوں کوئی تفریق اور کوئی جماعت اور کوئی گروہ اور کوئی تنظیم تھوڑا ہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان اعمال کو لے کر آئے ہیں. نظام الدین صرف اس کی ترجمانی ہوئی ہے. مولیا صاحب رحمۃ اللہ اس لیے مجدد ہیں کہ پرانی چیز جو امت سے صدیوں نکل گئی تھی اللہ نے ان کی قربانی پہ کھولا اور ان کو امت کے حوالے کر کے چلے گئے. بس کرنے اول کا ہیرا ہے. حضرت فرماتے بار بار مولیا صاحب نے اللہ نے مجھے کرنے اول کا ہیرا دے دیا. اس لیے سب کو بلایا کرو تعلیم کے حلقے میں. آ جاؤ بھائی, آ جاؤ بھائی, سب آ جاؤ, بیٹھو. تعلیم کا حلقہ ہوگا, مسجد نبی کا عمل ہوگا, یقین و بدلنے والا عمل ہوگا. سب کو بٹھایا کرو, سب کے متعلق عمل ہے. تو نے خود ہی جماعت بنا دیا اس کو, تو سب کو بٹھاؤ, خود بیٹھو, نئے پرانے سب بیٹھو, آدھا گھنٹے جم کے تعلیم کے حلقے میں اپنی ضرورت سمجھ کر. ٹھیک ہے, کرو گے نا انشاءاللہ. اسی مسجد کے اندر, مسجد نبی کے اندر سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگتا تھا. اب مسجد اس سے بھی خالی ہو گئی. اب کیا ہے, اب یہ ہے منڈیاں کنہیں اور لوگوں کے ہاتھ میں. منڈے کو چلانے کا علم یہ دوسرے ہیں. منڈے کو چلانے کا علم ان کے پاس ہے, ان کے پاس منڈیاں نہیں ہیں. ان کے پاس منڈیاں ہیں, ان پر منڈے کو چلانے کا علم نہیں ہے. اتنا تجاد, اتنا بڑا فاصلہ. وہ بازار چلا رہے ہیں, بازار ان کے پاس ہیں, اور بازاروں کو چلانے کا علم ان کے پاس ہے. وہ یہاں نہیں آ رہے, یہ وہاں نہیں جا رہے. سارا فساد اس کا ہے. منڈیاں وہ چلا رہے ہیں, وہ نہیں جانتے کیسے چلانی ہے, یہ جانتے کیسے چلانی ہے. ان پر منڈیاں نہیں ہیں. حضرت فرماتے تھے صحابہ کے زمانے میں تاجر, ملازم, کاشتکار, باغ والے, کھیت والے سب مسجد میں آتے تھے, علماء صحابہ سے اپنی لائن کا دین سیکھتے تھے, جس کے نتیجے میں باغ کا مزدور بھی جانتا تھا میرا دین کیا ہے. وہ اس پر جمع ہوا تھا. آج بڑے بڑے شکلوں والے نہیں جانتے کہ ہمارا دین کیا ہے. سارا فساد ان شکلوں کے اندر. میں پہلے بتا چکا ہوں
جس شکل سے دو چیز نکل جائیں گے اللہ کا ہوگا نبی کا طریقہ، فساد ہی فساد ہوگا، وہاں شر ہی شر ہوگا، کیونکہ خیر تو دین کے ساتھ ہے، وہ نکلی وہ خیر ہے ہی نہیں وہاں۔ اس لیے دوستو نظام الدین سے جو اس وقت بڑے کڑھن کے ساتھ کہی جا رہی ہے بات، بڑے اہتمام کے ساتھ کہی جا رہی ہے حضرت کی طرف سے یہ بات، اور میں بھی بڑے تواضع کے ساتھ اور ادب کے ساتھ کہتا ہوں، علماء کرام خاص طور سے یہ ہمارے وقت لگائے ہوئے، یہ تو ہمارے ساتھی ہیں، روزانہ مسجدوں کو وقت دیں اور مسجد کے اندر سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگائیں، ان پر گشتیں بھی کریں امت پر، ان تمام شعبوں والوں کو مسجد میں لانا گشت کر کے، اور ان کو لے کے بیٹھ کر انہیں بتاویں ان شعبوں کو کیسے چلانا ہے۔ بہت آگے کی بات کہہ دی، انہیں تو کلمہ نماز بھی خبر نہیں بیچاروں کو، کلمہ نماز بھی سکھاؤ، غسل بھی سکھاؤ، ان کے شعبے بھی سکھاؤ، وضو کی خبر نہیں، دیکھ لو امت کا کیا حال ہے۔ تو ہمارے ذمے ہیں، امام کے ذمے تو ویسے ہی ہے اپنے مقتدیوں کو نماز اور دین کی موٹی موٹی باتیں سکھانا۔ تو علماء کرام جو ہمارے وقت لگائے ہوئے ہیں، یہ تو پہلی فرصت میں اس کا ارادہ عزم کریں کہ انشاءاللہ مسجدوں کو وقت دیں گے اور سب سے وقت لیں گے انشاءاللہ۔ ارے تیار ہو اس کے لیے؟ تم سارے علماء کرام جو تمہارے ہیں ان کی خوشامد کر کے ان کے پاس جا کر انہیں روزانہ محنت میں لیا کرو، اور جو وقت نہیں بھی لگائے ہوئے، جو وقت نہیں بھی لگائے ہوئے، ان کے پاس بھی جا کے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر، ہاں کوئی مشائخ ہیں، کوئی بڑے جو ہمارے اداروں کو چلانے والے ہیں، وہاں تو اس کی رعایت کرو کہ ہمارے یہ علماء کرامی ان کو جا کے کارگزاری سنامیں، یا ہم بھی جا کے کارگزاری سنامیں۔ لیکن باقی جو ہمارے محلے بستیوں میں ہیں، کام سے مانوس ہیں، اچھا خیال رکھتے ہیں، ان سب سے بھی مسجد میں وقت مانگو۔ ہمارے وقت اتنا تنگ ہے، تمہارا باتیں بہت کہنی ہے، ہمارے دلی میں جب بات آواز لگی تو ایک مفتی صاحب نے وقت دیا، ان سے وقت لیا مسجد میں، ایک دن بھی ان کا نہیں لگا ہوا، اثر رسوخ والے تھے، مانوس تھے، تب دعا بیگے ہیں، دعا بھی کی مٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ کام سے محبت رکھتے ہیں، ان سے کہا وہ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں لوگوں کو لایا گیا، تو مسجد کے سامنے چائے والا ایک، اس کو بھی لایا گیا، اسے لے کے بیٹھے تو کلمہ بھی یاد نہیں ہے، اور مفتی صاحب کو بات لا کے بٹھا دیا، مفتی صاحب کی تو ہوا نکل گئی، زمین نکل گئی پیر نیچے کی، میں تو روزانہ اس کی چائے پیتا ہوں، اسا کلمہ اتنی درد پیدا ہو گیا، فوراً جماعت بنا کے لے کے گئے، اور جہاں گئے وہاں سارے اثر رسوخ والے تھے، سارے علماء کرام کو جمع کر لیا، سب کو کارگزاری سنائی، سب کو تیار کیا مسجد کو وقت دینے کو۔ اتنی ضرورت ہے، امت اتنی پیاسی ہے، ہم انہیں سب کو لا کے مسجدوں میں ان کو لے کے بیٹھیں گے، امت کا جہل دور ہوگا اور ہمارا علم ٹھکانے لگے گا، اس کا مصرف ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے مسجد کے اندر سیکھنے سکھانے کا نظام قائم کرو، اور مسجد کے اندر عبادت کا ماحول تھا، عبادت حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ مسجد کے اندر مؤذن جو اذان دے رہا تھا وہ خالی نماز کی طرف نہیں بلا رہا تھا، مسجد میں ہونے والے ہر عمل کی طرف بلا رہا تھا کہ نماز کے لیے بھی آؤ اور نماز کو نماز بنانے کے لیے بھی آؤ، نماز کا انتظام بھی ہے اور نماز بنانے کے سارے شکلیں یہاں موجود ہیں، سارا سامان یہاں ہے، عبادت کے لیے بھی آؤ، عبادت کو عبادت بنانے کے لیے بھی آؤ، ورنہ آج تصور یہ رہ گیا، بچے سے پوچھ لو بڑے سے کس مسجد کہاں کے لیے، نماز کے لیے بس فقط، کہ بے شک نماز کے لیے بھی ہے، نماز ہی کے لیے نہیں، نماز جتنے بھی اعمال دعوت اور اعمال جو ہے دوستوں بزرگوں عبادت ہیں ان سب کے لیے مسجد ہے۔ اس طرح مسجد میں عبادت کا ماحول بھی بناویں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تشریف فرما ہوئے اور نماز کی ظاہری شکل سکھا رہے ہیں، یہ ہے مسجد۔ اور مسجد کے اندر خدمت کا نظام تھا، آنے والوں کو دین بھی سکھایا جا رہا ہے، آنے والوں کو اکرام بھی کیا جا رہا ہے، کھلایا پلایا جا رہا ہے۔ چور کو لائے ستون سے باندھ دیا، اب بتاؤ سمجھ میں نے ستون سے کیوں باندھا؟ سزا دے لے کے نہیں، مسجد کے ماحول میں رکھنے کے لیے تاکہ اس کا دل نرم پڑے۔ 3 دن تک وہ دیکھتا رہا، گرم گرم روٹی آ رہی ہے، صحابہ اس کو کھلا رہے ہیں، باسی کھانا خود کھا رہے ہیں، وہ حیران ہو گیا، میں کون؟ میں تو چور ہوں، مجرم ہوں، چوری کر کے لایا گیا ہوں اور مجھے گرم روٹی کھلا رہے، کون لوگ ہیں؟ 3 دن رکھا، کھول دیا، گھر گیا، غسل کر کے آیا، ایمان میں داخل ہو گیا۔ یہ سب کاموں کے لیے مسجد تھی، سب ختم ہو گیا، سارا تصور ہی ختم ہو گیا مسجد کا۔ سخت دل لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، دین کے لیے ان کو مسجد میں رکھا جاتا تھا۔ وفد ثقیف نماز زکوٰۃ دین کی محنت کے لیے انکار کر چکے تھے، مسجد میں خیمہ لگا دیا، کچھ دن یہاں رہے، تیار ہو گئے نماز زکوٰۃ دین کی محنت کے لیے۔ اتنے سارے کام مسجد میں، اتنے سارے کاموں کے لیے مسجد تھی، سب کو رات میں جمع کر لیتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آنے والوں کو بھی اور اپنے صحابہ کو بھی،
اور تقسیم کرتے آنے والوں کو، جاؤ تمہیں لے جاؤ، تمہیں لے جاؤ، تمہیں لے کے جاؤ، قیام بھی کراؤ، کھانا بھی کھلاؤ۔ ابھی چھوٹے چھوٹے مکانات تھے ان کے، اسی میں قیام کراتے، اسی میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کاٹ کے ان کو کھانا کھلاتے۔ ایسے بنی تھی امت۔ یہ سارا سب کچھ مسجد میں ہو رہا تھا۔ یہ ہے مسجد نبی۔ ایک بات درمیان میں اور کیا